أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم थोड़े नाराज लग रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि बिनिअमतिही ततिम्मु सालिहात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देखकर. अल्लाह करे कि हम सब आज का एक बेहतरीन सेशन करके यहाँ से उठें. और थोड़ी सी ये टेक्निकल हेल्प चाहिए, उस दौरान जरा आप सब मिलकर सूरह फातिहा पढ़ेंगे.
ادھر آئے مجھے لگتا ہے کہ سب اونچی آواز سے پڑھیں گے سورہ فاتحہ مل کے. پڑھیے پلیز. سب اونچی پڑھیے ایک آواز میں. کوئی ٹیچر ہے ادھر تجوید ٹیچر؟ آپ لوگوں میں سے کس کی تجوید اچھی ہے؟ آئی ڈونٹ نو کچھ بھی بس مجھے بولنا ہے. اور مائک آن لائن پہ بات سے نہیں یہ تو سلائڈ کس کی دکھ رہی ہیں ان کو؟ میں نے تو بالکل بھی نہیں. مجھے نہیں پتا کیا ہے. نہیں یوٹیوب کھول دینا نا. مجھے زوم کھول کے دو اور وہ یوٹیوب کی اسکرین کھول دیتے. کوئی آپ میں سے شیئرنگ کرنا چاہتا ہے؟ بس آن لائن والوں کو ساتھ لے رہے ہیں. 1-2 منٹ کی بات ہے. تو کوئی آپ میں اسٹوڈنٹ ہے؟ کیونکہ بعد میں جب آپ لوگ بات کرتے ہیں نا تو اس وقت تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے شور بھی ہوتا ہے. کوئی آئے مائک پہ اپنا کوئی ہدایت کا سفر جرنی کیسے یہ سب شروع ہوا ہے کوئی؟ یا میں بتاؤں کون ہے؟ ابھی آج ہم ایک دعوت میں تھے تو وہاں لوگ اپنی شیئرنگ کر رہے تھے. یعنی ہمارا جب دوپہر کا پروگرام تھا اور میں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ جب ہم حقیقت میں اس چیز کو لیتے ہیں نا کہ کس طریقے سے یہ والا کھول لینا اور اس میں مائک لے لیں باقی وہ پھر کر لیں گے. آپ چینج کریں سلائڈ نہیں یوٹیوب کی اسکرین کھول دیں. ادھر یوٹیوب کی اسکرین اس میں کھل جائے یا زوم. جی آپ میں اس میں فون کر لیتی ہوں پھر ان کو. اصل میں یہاں میں بالکل ہی وہ اپنے ٹیکنیکل سٹاف کے بغیر ہوں. یہاں والے ساتھیوں کے ساتھ ابھی وہ یعنی اس طریقے سے بات نہیں ہو سکی نا تو میں کرتی ہوں کال. آپ لوگ انشاءاللہ رہے کیونکہ ہم نے پرومس کیا ہوتا ہے کہ باہر بھی جائے گا نا تو پھر اس کی وجہ سے یہ پھر سارا کچھ میرے جیسے اناڑی بندے کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. چند منٹ میں سیٹل ڈاؤن ہوگا. بس یہی کہوں گی کہ اللہ نے ہمیں بہت ہی پیارا موقع دیا ہے نا ایک دوسرے سے فائدہ لینے کا اور دینے کا. اور ہدایت کا یہ سفر جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک قیمتی سفر ہے. ہم اس کو جتنا زیادہ بہترین طریقے سے اویل کرتے ہیں. کبھی کبھی کا ایک لیکچر ہی ہوتا ہے جو ہماری زندگی بدل دیتا ہے اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس طریقے سے کھوئے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ویک اپ کال نہیں ہوتی. ایک بچہ بڑی گہری نیند سو رہا ہے اور اس کے بعد اس کو ہوتا ہے اگر کوئی بھی چوائس نہیں تو میرے ہی سے کھول دیں بس میں پھر خود چینج کر لوں گی. ٹھیک ہے آپ میرا پاور پوائنٹ کھول کے اس پہ لگا دیں زوم چھوڑ دیں پھر وہ بعد میں جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے. تو یہی میں بتا رہی تھی کہ آپ کے شہر کے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری یادیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہترین طریقے سے ان چیزوں پہ رکھا ہے. تو یہ جو سارا ڈیلے ہو رہا ہے اصل میں ٹیکنیکل سٹاف کے بغیر. پھر میں کیوں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایڈمنس کا اتنا مطلب دعائیں دیتی ہیں اس لیے دیتی ہوں کیونکہ آج میں اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں نا. تو اگر آپ سے بات کرنی ہوتی تو ہم بہت دیر پہلے کہ کر ہی رہے ہیں. لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی ہم ریڈی ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو بھی چیز رہ جائے گی وہ ہم بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے بس ایک وہ ریڈ سگنل کا انتظار ہوتا ہے کہ گرین سگنل کا. چلیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل یہ پھر اٹک گیا واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حق اعمال the leaking bucket، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، جس سے ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے اس بارے میں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ حج بھی کرتے، عمرے بھی کرتے، نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، کمی نہیں ہے عبادات کے ناطے سے مسلمانوں میں آج بھی عبادت کے نام سے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے باقی چیزیں جو ہم کرتے ہیں ان کے بھی ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو آج کے اس لیکچر کو آپ کیوں سنیں؟ یہ شروع میں چند منٹ جو بات کرتی ہوں وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کوئی بعد میں بھی اس لیکچر کو سن رہا ہے تو وہ اس انٹرو سے ہی ڈیسائیڈ کر لے کہ مجھے سننا ہے کہ نہیں سننا. اور میں سنوں تو آخر کیوں سنوں؟ کیونکہ کچھ ٹاپک بڑے کلیئر ہوتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ہم اس کو مینیج کر پاتے ہیں، لیکن اس وقت جو موضوع یہ بہت اہم ہے، اور اپنے آپ سے بھی اور آپ سب سے بھی معذرت کرتے ہوئے خواتین کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. ہم اپنی زندگی میں کبھی کبھی بہت زیادہ عبادات کرنے کے باوجود بھی، یعنی آپ دیکھ لیجئے پڑھنے پڑھانے میں بھی عورتیں آگے ہوتی ہیں، مرد اتنی کلاسیں نہیں لیتے، اتنے کورسز نہیں کرتے جتنے عورتیں کرتی ہیں. پھر اسی طرح سے نفل پڑھنے میں، تہجدوں میں، عبادات میں الحمدللہ اللہ نے چونکہ عورت کے مزاج میں محنت ڈالی ہے نا، اور عورت اپنے مزاج کے اعتبار سے محنتی بھی ہوتی ہے اور ملٹی ٹاسکنگ بھی ہوتی ہے. جتنے کام ایک عورت اکٹھے کر رہی ہوتی ہے اگر کسی مرد کو کرنے پڑے تو میرا نہیں خیال کہ کبھی وہ دوسرا بچہ پیدا کرے، کیونکہ جب ایک عورت ماں بننے والی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو کیفیات آتی ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے اس کے کام ہے. ہم نہ عورت کو اچھا کہہ رہے نہ مرد کو برا کہہ رہے، لیکن ہم اعتراف کر رہے ہیں نا، مرد ہمیشہ یونی ٹریک ہوتے ہیں، بس سیدھے چلو، ایک سے ذرا سی دوسری چیز آتی ہے پریشان ہوتے ہیں. لیکن عورت ایک دفعہ ایک بچے کا منہ دھو رہی ہے تو دوسرے کو کھانا کھلا رہی ہے تو ساتھ ساس کو چائے بھی دے رہی ہے، یعنی عورتوں کے مزاج کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں نا. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بہت صلاحیتیں دی، اور آپ دیکھیں پورے قرآن میں جتنی بھی صلاحیت چیزیں ہیں وہ فیمیل کی ہیں نا. چونٹی کا ذکر ہے، شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے اور بہت پروڈکٹیوٹی عورت سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے اپنی بہت ساری صفات ایسی ہیں جو عورتوں کے ساتھ جوڑی، جیسے خالق ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ نے عورتوں کو بھی تخلیق کا کام دیا ہے. اللہ خود چھپا ہوا، اس نے عورتوں کو بھی چھپنے کا حکم دیا ہے. تو بالکل اسی طرح ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں اپنے عورت ہونے پہ مان ہونا چاہیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تو نے مجھے ایک ایسی مخلوق بنایا کہ جس کو کہہ لیجیے کہ تو نے بہت سے کام سونپے. لیکن کبھی آپ کو ایسا لگے کہ پکی بھی ہنڈیا گر گئی، سوچئے ذرا، کھانا پکا لیا لیکن جل گیا، ذرا سوچیے کیسا لگتا ہے. ایک تو وہ ہے نا کیا ہی کچھ نہیں، سکون سے تھے. اب آپ اور میں اپنی ذرا سی اس دنیا کو، آج کی دنیا کو سامنے رکھیں، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے میرے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی. آج چھوٹی موٹی کوششیں جو بھاگ دوڑ ہم کرتے بھی ہیں اگر کسی نیکی کے لیے، اور کل پتہ چلا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس کو زیرو سے ضرب لگ گئی، زیرو سے ضرب لگ گئی. زندگی میں آپ کی سامنے بھی ہوں گے، آج بھی مجھ سے کسی نے کوئی بات اپنی شیئر، مجھے یاد تو نہیں ہے بات کیا ہے، لیکن مجھے اپنی ان ساتھی کی وہ بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی ساری زندگی کی کمائی کو زیرو سے ضرب لگ گئی، یعنی عرش سے فرش پہ گرنے والی بات تھی. ہماری زندگیوں میں ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ ہماری کی بھی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اگر کل قیامت کے دن یہ آواز لگ گئی کہ تم نے جو لینا تھا لے چکے، جو کرنا تھا کر چکے. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی کچھ نیکیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، تو فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ میری کچھ نیکیاں تھی، تو وہ کہیں گے ہاں تھی. تو کہا کدھر گئی؟ تو کہیں گے کہ تم جو غیبتیں کرتے تھے نا اس کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی. حق اعمال یہ لفظ جو ہے نا میرے دل پہ لکھا ہوا ہے. اور آپ میں سے جو لوگ کلاسز لیتے ہیں یا کسی کورس میں آتے ہیں، اسپیشلی دورہ قرآن، وہ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ سورہ محمد جڑی ہوئی ہے. پوری سورت محمد کا جو مین تھیم ہے وہ حق اعمال ہے. عربی زبان میں ضائع ہونے کے لیے ایک لفظ حبت آتا ہے، حبتا. اردو میں جب ہم بولتے ہیں نا ضائع ہونا، یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے.
ایک باطل ہونا ہوتا ہے، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، بالکل ایک باطل ہونا ہوتا ہے، ایک حق ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ انشاءاللہ آپ کے نصیب میں ہوگا تو آپ کو یہ چیز بتاؤں گی، لیکن اس وقت آپ کے سامنے جو بات رکھوں گی وہ یہی ہے کہ کچھ نہ کرنے والے کو تو ڈرنا ہی ہے، بٹ بہت کچھ کرنے والوں کو تو زیادہ ڈرنا ہے۔ یہ ہے آج کا ٹاپک۔ اب آپ کا دل کرے تو آپ سنیں، آپ کا دل نہ کرے تو آپ بے شک نہ سنیں۔ میں شروع کروں گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دا لیکنگ بکٹ، ہفتے اعمال۔ آج ہم اپنا یہ سیشن قرآن کا دعوتی اسلوب سیریز کا ایک حصہ ہے۔ ہر لیکچر کا بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو بعد میں بھی سن سکیں، اور جن کو بعد میں اس کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈیں، تو یوٹیوب نور القرآن ٹی وی، NURULQURAN TV، ایک ہی لفظ کٹھا لکھیں گے تو اس کے اوپر آپ کو یہ آج کا لیکچر قرآن کا دعوتی اسلوب سیریز کے اندر بھی دکھے گا بعد میں انشاءاللہ، ابھی نہیں بعد میں۔ پھر اسی طرح ہمارے USA اور کینیڈا ٹرپ 23-24 کے اندر بھی یہ لیکچر ملے گا۔ اور تحدیث نعمت کے لیے کہوں گی کہ آج کا لیکچر USA کی بہت ہی پیاری اسٹیٹ، کیا اسٹیٹ ہے آپ کی؟ مشیگن، اور اس کا بہت ہی پیارا شہر ڈیٹرائٹ میں سے ہو رہا ہے جی۔ ڈیٹرائٹ، یہ اب اندر کا علاقہ آپ بول رہے ہیں، سارے مل کر اپنے شہر کا نام بولیں جی۔ بہت ہی اچھی یادیں ہیں اس شہر کے ساتھ ہماری، اور ہمیں اس سے بہت ہی زیادہ یعنی محبت محسوس ہوتی ہے۔ اور وہاں یہ مسجد تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی۔ کل رات ہم جب ونسر کے راستے کینیڈا سے USA میں انٹر ہوئے تو اللہ کا حکم ہے، نصیب کی بھی بات ہے، ہمیشہ کی طرح یہی کیا کہ ہم لوگ پہلے مسجد ہی آئے، اور میرا دماغ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اتنی ایفرٹ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے تو اسی کے لیے میں کیوں نہ پہلے دیکھ لیں۔ تو یہ آپ کا ہال رات کو دیکھ کر سارا کچھ کرا کر بتا کر گئے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے نا، تو میں دیکھ کے حیران رہ گئی۔ آج سے 5 سال پہلے شاید ہم آئے تھے، تو اسی بلکہ فل ہال تھا پورا، یہ بیچ میں ڈیوائیڈر نہیں تھا تب، پہلے بھی ادھر ہو چکا ہے، لیکن باہر سے اب دیکھیے کہ کتنی جوائنٹ مسجد، اتنی پریسٹیجیس مسجد۔ آخر یہ پانی سے تو نہیں بنتی نا، یہ پیسے سے بنتی ہے، اور اس میں جذبے بھی ہوتے ہیں، اس میں شوق بھی ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان نیکیاں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ آج کے مسلمان کو نیکی کا شوق نہیں، کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن جو خوف ہے وہ کیا ہے کہ کہیں ہماری اس بکٹ میں سوراخ تو نہیں۔ بہت خطرناک بات ہے، بہت سارے لوگ بہت سارے اچھے اچھے کام کرنے کرانے کے باوجود بھی قیامت کے دن کہیں پریشان نہ ہوں۔ پھر اگلی چیز یہ ہے کہ ہماری اس سیریز کا جو مین تھیم ہے اس سال وہ ہوپ ہے، امید، اور امید پہ دنیا قائم ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو حالات ہیں، خاص طور پہ غزہ کی جنگ کے ناطے سے مسلمان عمومی طور پہ دکھی بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، اور غصے کی کیفیت میں بھی ہیں، یعنی وہ کھٹی میٹھی کیفیت ہوتی ہے نا، ہر جذبہ اندر ہے، اور کہیں کہیں بے بسی بھی ہے، اور کچھ لوگ جو بڑے بڑے اینکرز ہیں کہہ لیجئے کہ وہ کچھ مایوسیاں بھی پھیلا رہے ہیں، یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا۔ تو میں آج کے موضوع کے مطابق جو امید کے ساتھ اس کو جوڑوں گی، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ آج غزہ میں ایک بچے کا بھی جو خون بہتا ہے، اور ایک عورت کے سر سے جب شوہر کی چھت کھلتی ہے یا کسی ماں کی کوکھ میں سے بچوں کو گرایا جاتا ہے نا، تو یہ ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں بندے کے ایک ایک عمل سے واقف ہوں، میں اس کے ایک ایک عمل کو جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں۔ فکر اس بات کی کیجئے کہ وہ تو اپنے ایمان کی قیمت پہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ مدد لے ہی رہے ہیں، لیکن کہیں کل ہم ان پرامن علاقوں میں بیٹھے ہوئے ایک بڑے ہی خطرناک زون میں اس وقت ہم we are in very dangerous zone and that is comfort zone۔ دنیا کا سب سے خطرناک زون جہاں لوگ بڑے شوق سے رہتے ہیں، بڑی محبت سے رہتے ہیں، وہ کمفرٹ زون ہے۔
آج ہم اپنی نسلوں کو جس کمفورٹ اور جس عیش اور آرام کے عادی دیکھ رہے ہیں، وہ جس کو آج سے شاید 50 60 70 80 سال پیچھے لے جائیں، تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی تن آسانی. مجھے جوانوں کی تن آسانی کہتے ہیں لگژریس لائف، اس کو میں دیکھتا ہوں تو میں روتا ہوں. ان کو خوف تھا کہ جب جوان بچوں کے اندر روح جہاد نہیں رہتی، دین کی سرونگ، اللہ کے نبی کے مشن کو آگے لے کر چلنے کا جذبہ نہیں رہتا، تو وہ بالکل جیسے ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا کوئی چیز، ویسے ہی ہے. آج کی یہ مشکل جو اس وقت آئی ہے نا، میں آپ کو پورے شرح صدر سے کہوں گی، آپ کا شرح صدر ہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، بٹ میرا اور جس دن سے میں نے امریکہ میں قدم رکھا ہے، اور ماشاءاللہ 2 ماہ سے زائد ہو رہے ہیں، کینیڈا میں بھی بیچ میں ہمارے 2 ڈھائی ہفتے لگے، میں بہت مطمئن ہوں. ہماری یوتھ، ہماری امت مسلمہ کی یہ نسل جو اس وقت یہ جنگ ہوتے دیکھ رہی ہے، جس شد و مت سے، جس جوش اور جذبے سے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں اپنی من پسند چیزوں کا، یہ بڑے لوگوں کے، بڑی نسل کا ہاتھ کی بات نہیں تھی. یعنی اس جنگ سے ادھر تو بچے مر رہے ہیں، ان کا تو جنت میں جگہ ہے، احد الحسنیین، دونوں میں سے ایک وعدہ اللہ کا ان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے. لیکن ادھر ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کا سویا ہوا ایمان جاگ رہا ہے، وہ ایمان سے نکلتے نکلتے بیک ڈور سے واپس آ رہے ہیں. میں سفر میں ہوتی ہوں پورا دن، مجھے خود نہیں یاد ہوتا کل کس کے گھر تھی. ایک آدھا دن وہ یاد بھی آتے ہیں، جاتے ہوئے دل بھی دکھتا ہے، آتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، پھر تیسرے دن بھول جاتے ہیں وہ کون سا نام جاتے کون تھے. یعنی وہ یہ نہیں کہ لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن وہ پرانی فائلوں پہ اگلی فائلیں آ جاتی ہیں. میں نے اتنی پازیٹیوٹی دیکھی ہے، اتنی پازیٹیوٹی دیکھی ہے، چونکہ یہ لفظ اب بڑے کامن ہے نا اس وقت. میں نے بچوں کو ماؤں سے یہ کہتے سنا ہے، ماؤں when will the war will stop. اور وہ کیوں کہہ رہا تھا، ان کا فیوریٹ برانڈ تھا، لیتے ہیں نا نام لے بھی تو سب کو ہی پتا ہے، کافی کا برانڈ ہے. تو کہتی میرا بچہ اس کافی برانڈ کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو ایک دن مجھے کہتا ہے، جیسے وہ بچے کو نا ایسے کریونگ نہیں ہوتی، جیسے کبھی روزہ کھلنے سے پہلے بچوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ مام کتنی دیر رہ گئی روزے میں. تو کہنے لگی، وہ کہہ رہا ہے، کہنے لگا کہ مطلب اس کی فیلنگ کیا تھی جو میں اپنے لفظوں میں دوں، کہ جلدی سے جنگ ختم ہو اور جا کے میں تو کافی کا کپ لوں. تو مام نے کہا بیٹا، ایون وار ول اسٹاپ، اگر جنگ بھی ختم ہو گئی ہم نہیں پیئیں گے. آپ یقین کر سکتے ہیں، ایک بچہ، یہ ابھی کینیڈا میں تھی، وہاں کہتے ہیں کہ وہ ایک اور کافی برانڈ ہے کہ اس کے بغیر کینیڈا کی صبح نہیں ہوتی. وہ بیویوں کو ڈسٹرب نہیں کرتے کہ وہ ناشتے بنائیں دے، وہ کہتے ہیں، خود ہی بتا رہے تھے لوگ کہ میاں اور بچے خوشی خوشی گھر سے جاتے ہیں کیونکہ ہم رکیں گے، اپنی پسند کا کوئی ساتھ اسنیک لیں گے اور کافی کا کپ لیں گے. یہ کہانی ہے نا. اور کسی کے ہاتھ میں بچے نے دیکھا تو کہتا ہے مام حرام حرام حرام. آپ مجھے بتائیے کہ یہ کوئی سکھا سکتا تھا باتیں؟ جس طرح ہمارے ان باہر کے ملکوں کے بچے کیوریس ہے نا پک کے لیے کہ یہ نہیں کھانا، اے نمبرز نہیں کھانے، فلاں فیٹ نہیں کھانی، لاٹ نہیں لینی، کیونکہ باہر کی دنیا میں یہ ہم سب کی مجبوری ہے نا کہ کچھ کھانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اس میں کوئی ایسی دن. آپ کے بچوں نے اس وقت وہ سارے برانڈز جو سپورٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو مسلمانوں کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، تو وہ انہوں نے اس لسٹ میں یہ بھی ڈال لیا. یعنی آپ کہہ لیجئے پر امید رہیے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آپ کے بچوں میں بہت گرج ہے، اور ان میں جرات، اور جتنا انسٹا پہ اور جتنا مختلف چینلز کے اوپر ٹک ٹاکرز میں ینگ بچوں نے شور مچایا ہوا ہے، جوانوں نے نہیں مچایا ہوا. تو ساری بات کا خلاصہ، آسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم، شاید تمہیں کوئی چیز بری لگے لیکن اس میں خیر ہوتی ہے، بہت بڑی خیر نکلنے والی ہے اس کے بعد انشاءاللہ. یہ جھٹکے، یہ ویک اپ کالز ایسی ہیں جیسے کبھی کسی کا کوئی جسم کام کرنا چھوڑ دے نا تو اس کو الیکٹرک شاکس دیتے ہیں، بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ کام کرنا شروع کر دے. تو انشاءاللہ ان ساری مصیبتوں کے پیچھے بہت بڑی خیر ہے. شرط ایک ہے کہ آج امت مسلمہ اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک ایسا دین چھوڑ کر جائے. یعنی اس وقت جو میرا ایک ہم اور غم ہے نا، وہ یہ ہے کہ دین تو ہے لیکن اس کو میچ کرنا ہے.
अल्लाह के नबी और सहाबा के दिन से। फिर आज का जो टॉपिक है इसके बारे में जो हमारे पास कुरान पाक की आयत है वो है जी सूरत बनी इसराइल, जिसको सूरतुल असरा भी कहते हैं, आयत 36 38। आइए जरा इसकी रोशनी में समझकर फिर हम आगे मजीद बात करेंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस समअ वल बसर वल फुआद वला तमशि फिल अर्द वला तक़फ़ु मा लैसा बिही इल्मुन इन्नस समअ वल बसर कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। ये थोड़ा सा इसको मैं दोबारा पढ़ती हूँ। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस समअ वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। और ए बंदे, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं इसके पीछे ना पड़, कि कान और आंख और दिल इन सब जवारिह से जरूर बाज पुरस होगी। पहला मैनर। फिर अगली आयत जिसमें और हुक्म है, वला तमशी फिल अर्दी मरहा इन्नक लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। और जमीन पर अकड़कर और तन कर मत चल कि तू जमीन को तो फाड़ नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। और फिर आखिरी आयत लेसन की 38 आयत जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा। इन सब आदतों की बुराई तेरे रब के नजदीक बहुत नापसंदीदा है। तो ये है जी अल्लाह ताला का अपने बंदों के नाम एक पैगाम। जरा देखिएगा, मेरा आजकल मूड बना हुआ है कि हर पब्लिक लेक्चर में, जैसे कि आज का ये एक लेक्चर है, ये कोई क्लास नहीं है, ये कोई कोर्स नहीं है, ये कोई इंटेंस बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको कुरान के टेक्स्ट से जोड़ती हूँ। और अभी आयत खोल के सामने देखिए, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगी और दिख रही होनी चाहिए। उधर दिख रही है कि सेम चीज है? आई डोंट नो ये कौन सी स्क्रीन खुली हुई है आपके पास, मुझे इसको देखना होगा। अच्छा, अब इसमें असल में आज वो कुछ ज्यादा भी टेक्निकल चीजें हो गई, अब दिखेगी। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो इस इन आयात में अल्लाह ताला ने बंदे के साथ जो बात की है, जरा सा इसको समझिए। और वो क्या है कि कुछ मैनर सिखाए गए हैं। आप जरा से इस कर्सर के साथ मैं जब हिलाऊंगी ना तो आप देखिएगा, वला तकफू। कभी आपने ये लफ्ज उर्दू में सुना या ये क्या लफ्ज है? अभी तर्जमा तो आपके सामने ये रखा कि और है बंदे, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं इसके पीछे ना पड़। अब जरा से इसका लफ्जी तर्जमा करके देखते हैं कि इसमें किसका क्या मतलब है। वाह और ला नहीं, तकफू पीछे पड़, माँ जो, लईसा नहीं, लका तुझे, बिही साथ उसके, इल्मुनिल। कितनी घुमाई फिराई भी बात लग रही है, सीधी बात तो नहीं। ये आयत आपको मुझे एक किस्म का अल्लाह का ये पैगाम दे रही है कि जिस चीज के बारे में तुझे नहीं पता उसके पीछे न लग। लेकिन ये इतना कोई यूनिक स्टाइल है। अगर आप इस आयत की तफसीर इल्मुल बलागा की रोशनी में करें, एटलीस्ट सिर्फ इस एक जुमले पे 1 घंटा बात होगी। लेकिन मेरा आपको उलझाना मकसूद नहीं, सिर्फ एक ख्वाहिश और एक तमन्ना है कि कुछ वक्त अपनी जिंदगियों का आपको मुझे मजीद लगाना है, मजीद कुरान सीखना है। चाहे हम पिछले 10 साल से पढ़ रहे हैं, 12 से पढ़ रहे हैं, 15 से पढ़ रहे हैं, याद रखिए कि इल्म एक चश्मे के अंदर या एक कुएं में से पानी लेने वाली मिसाल पे है। पहली दफा का कुरान बड़ा रुलाता है। कोई बता रहे थे, रोज बातें हो रही थी, सुबह या कल थी बात, कोई कह रहा था पहली दफा कुरान पढ़ा, रोती रहती थी। फिर उसके बाद दोबारा तिबारा भी पढ़ा तो रोना नहीं आता था। फिर ये बल्कि इधर ही बैठे होंगे, आज ही दोपहर के लंच पे बात हो रही थी। फिर होती थी, फिर ये होता था। फिर कहती है कि मैंने आपको सुनना शुरू किया, फिर मेरी आंखें गीली होनी शुरू हो गई। पहले मैं समझती थी मैं सुन हो गई हूँ, मेरा दिल मर गया है, लेकिन नहीं। फिर जब मैंने फलां वक्त से आपका सुना तो ये हुआ, तो अब मैं रोती तो यूं ना। याद रखिए, पहला कुरान पहली मोहब्बत है। पहला बच्चा आने वाला हो घर में तो सबकी पाँव टिक रहे होते हैं जमीन पे। कुरान के साथ जो पहला ताल्लुक होता है ना, ये बड़ा जज्बाती ताल्लुक होता है। हम सब पहली दफा, आप में से किसी ने, सब ने पहली दफा कभी दौरा कुरान किया हो, पूरा कुरान किया हो हाथ में, सबने किया हुआ ना।
میرا گمان ہے آپ سب نے کیا ہوگا ماشاءاللہ۔ ڈیٹرائٹ تو بڑا پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، قرآن کی کلاسز اسٹوڈنٹس بہت سارے ادھر ہیں۔ یاد ہے آپ کو پہلا قرآن کیا تھا؟ صرف حیرانگی تھی۔ میں اپنا بتا دیتی ہوں، مجھے اپنا یاد آ جاتا ہے۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم پورا قرآن ایک گو میں یا سمجھ کے پڑھا، بلکہ مجھے دورہ قرآن نہیں پہلی دفعہ میں سننے کا موقع ملا، جب فرسٹ ٹائم میں نے قرآن سنا وہ رمضان ہی تھا، یعنی شعوری قرآن۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں اور آپ نے بھی پوچھنا ہے تو بھی بتا دیتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں آپ کیسے بدلے، آپ کو کیسے ملا، آپ تو میں نے کہتی آپ ہی جیسے لوگ ہیں۔ شروع سے گھر میں دین تھا۔ میرے والد یعنی ہمارا اپنا گھرانہ اپنے ددیال میں بنسبت سب کے ریلیجس تھے، کیونکہ میرے والد سخت تھے اس مزاج میں۔ سب سے پہلے برقع ہم نے پہننا، یعنی میرے اوپر سختیاں تھیں جو باقی فیملی پہ اتنی نہیں تھی۔ دوسری طرف دیکھیں تو وہاں بھی یعنی کیا اب لگتا ہے کہ وہ رسمی دینداری تھی، لیکن ننہال سارا اس وقت مشہور ہی حاجی صاحب اور نمازی صاحب کے سے تھا۔ حج اور عمرے لوگ گنتے تھے، آپ کے نانا نے اتنے حج کیے اتنے عمرے کیے، سب کچھ تھا۔ لیکن جس دن قرآن کھلا اس دن پتہ چلا کہ وہ بس وہی بات ہے کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ بلیو می، ہم سب جب قرآن کو سمجھتے ہیں، آج میں آپ کو یہ کیوں احساس دلا رہی ہوں، شاید آپ میں کوئی ایک بہن ابھی ہو یا باہر سے کوئی سن لے بات میں، یا سن بھی رہی ہوں کہ جس نے کبھی قرآن نہیں سنا، کبھی نہیں پڑھا۔ جس چیز نے مجھے سب سے پہلے قرآن پڑھنے پہ مائل کیا تھا نا، جو فیلنگ تھی وہ کیا تھی کہ اس قرآن میں کیا ہے، کیونکہ ہمارے والد کے دوست اور بہت ہی مطلب اللہ نے ان کو پیسہ دنیا کا دیا، لیکن وہ اپنے دور کی ماڈرن فیملی تھی کہ ایون جب پاکستان انڈیا الگ ہوا تو اس وقت ان کے گھر کی خواتین سلیو لیس پہنتی تھی، یہ مشہور تھا۔ انہی کے گھر کے اندر ایک بچی کو قرآن ملا اور ہم حسب عادت ان کے گھر میں گئے، ایسے ہم چھوٹے تھے، بڑے بھی نہیں تھے، بس جیسے بچے ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ۔ تو جب ہم ان کے دروازے پہ گئے نا تو پہلے تو دروازہ کھولا تو اندر، تو ادھر نا ملازم جو بھی تھا نا اس نے روک دیا، کہنے کہ آپ رکیے۔ پھر فیو منٹس کے بعد وہ باہر آ کے اس نے کہا اچھا مرد جو ہے نا وہ ادھر چلے جائیں اور بہنیں باجیاں آگے آ جائیں۔ یہ ایک تو بڑا چنبا لگا۔ خیر ہمارے والد اور جو بھائی تھے وہ ادھر چھوٹے تھے، وہ چلے گئے، ہم بھی ایسے تھے۔ ہم سیدھا اب اندر گئے تو پھر بھی ماحول بدلا ہوا دکھا، بڑی سی چادر گھر میں، کیونکہ پیسے والے بھی تھے اور گھر میں میل ملازم بھی ہوتے تھے اس وقت، خانسا میں یہ وہ، تو وہ جو ہے نا بڑی سی چادر لے کے تو قصہ مؤثر، واٹ از دس، کہیں گی میں نے قرآن، جو وہ ماں جو تھی وہ بیٹی سے خوش بھی تھی، نالاں بھی تھی، کہتی اس نے قرآن پڑھا، اس نے ہمارے گھر کا رخ ہی بدل دیا۔ کہتی ہے کہ نہیں عورتوں مردوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنا چاہیے، نہیں گھر میں اگر میل ملازم ہے تو پھر ہمیں خواتین کو پردہ کرنا ہے۔ یہ ہے وہ میرے شعور میں پہلا پتھر جو مجھے یاد ہے۔ میں نے کہا اس قرآن میں کیا کس چیز نے اس کو بدلا، اور میں سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی اس وقت، عادت تھی بہت ہر چیز کی کھوج میں جانے کی۔ میں نے کہا آپ نے اس نے کہا یہاں یہ فلاں جگہ پہ کوئی کلاس ہے، میں نے قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا۔ کدھر آپ چلے جاتے پوچھ لیا ان سے، ایک دو چار دن کے بعد پہنچ گئے ادھر، دیکھیں ہوتا کیا، بالکل نیا تعارف تھا۔ واللہ ہی کیا کوئی ریورٹ ہوگا، آج صبح میں ایک سسٹر ملی ہے نا جو ریورٹ ہے، وہ کہاں سے پلٹ کر آئی تھی اسلام پہ، پاکستان میں تو اردو سپیکنگ ہے، پنجابی سپیکنگ بلکہ، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اسلام کو سمجھیں۔ ہم نے بھی ایک ریورژن ہی لیا، ہم واقعی ریورٹ ہوئے قرآن پڑھ کے۔ پھر اس کے بعد تو اللہ نے پھر وہ راستے جو کھول دیے، جہاں چاہ نہیں وہاں راہ نہیں۔ جس دن قرآن کی طلب دل میں آئی نا، یقین کریں اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ ہمارے ساتھ والی گلی میں ہے۔ پھر اللہ جنت نصیب کرے، ابھی فیو منتھس اگو میری وہ پہلی ٹیچر جن کو میں روحانیہ ٹیچر یا قرآن ٹیچر کے نام پہ اب نمبر 1 ٹیچر کہوں نا، وہ کوئی میڈیا پرسن نہیں تھی، آپ ان کو جانتے ہی نہیں، کیونکہ نہ ان کی آڈیو نہ ویڈیو نہ چینلز نہ کچھ، سیدھی سادھی سامنے قرآن کھول کے تو وہ بس اس میں سے پڑھتی جاتی تھی اور ہمیں لفظی ترجمہ کہلواتی تھی، نہ اسم کا پتہ، نہ فعل کا پتہ، نہ کسی حرف کا پتہ، نہ بلاغہ کا پتہ، نہ کچھ نہیں پتہ۔ میں نے پہلی دفعہ جو قرآن کا لفظی ترجمہ یاد کیا، مجھے الف للہ گرامر نہیں پتا تھی، بس جیسے وہ ساری کلاس کو میں کہلواتی تھی، ہمارے سامنے لفظی ترجمے کے پارے ہوتے، قرآن تھا موٹا، پارے تو اس وقت ملتے بھی نہیں تھے، اتنا موٹا قرآن، اتنا بڑا۔ حافظ نظر حسین صاحب کا، پاکستان انڈیا میں رہنے والے جانتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی، ان کا نام معروف تھا لفظی ترجمے میں، اور اسی طرح سے یہ قرآن تھا، اٹھایا بھی نہیں جاتا، اور اتنی مشکل اردو تھی، نیچے ٹھٹھا کرنے والے،
یعنی مذاق کرنے والے نا، مستہزئون یا یستہزئون، وہ ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں. ٹھٹھا کیا ہوتا ہے؟ بعد میں پتہ چلا مذاق ہے. بس وہ پڑھتی تھی، ہم ان کے پیچھے پڑھ لیتے تھے. کوئی لیسن پلان نہیں، کوئی اس میں کوئی ہمارا جیسے اب ماشاءاللہ کوئی بھی کورس آتا ہے تو پہلے سے ساتھیوں نے ایک ایک دن گنا ہوتا ہے نا کہ یہ کورس اتنے دن کا ہے. ابھی آپ کو انشاءاللہ اینڈ پہ کچھ کورسز کا تعارف کرائیں گے نا، تو آپ دیکھیے گا وہ یہی ہے کہ کتنی ضرورت ہوتی ہے اس میں کہ مطلب ایک ایک چیز کو فالو کیا جائے، پھر ہی کام ہوتا ہے. ورنہ تو 8 8 سال آپ پڑھتے رہے، آپ کبھی بھی نہیں پورا کریں گے. کچھ نہیں کیا. لیکن وہ قرآن پڑھتے کے دوران مجھے ایسے لگتا تھا، روز ہر کلاس میں سے مجھے لگتا تھا کہ یہ میرے لیے. پھر سمجھ آیا کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ہی، یعنی اس قرآن میں ذکرکم، تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے. یہ قرآن میرے آپ سے متعلق ہے. ایک ریوارڈ شخص جب مسلمان ہوا، قرآن پڑھنا شروع ہوا، کہنے لگا کہ میں اس قرآن کو پڑھنے بیٹھتا ہوں اور یہ کتاب مجھے میرے سے پہلے پڑھ لیتی ہے. یعنی میں اس قرآن کو نہیں پڑھ رہا ہوتا، یہ قرآن مجھے پڑھ رہا ہوتا ہے. اور آپ میں سے 20 لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے. کلاس میں جو بات ہو رہی تھی ہمارے لیے ہو رہی تھی. شام کو ایک موضوع تھا، سوچا تھا کل کلاس کے بعد سالو کریں گے، اگلے ہی دن اس کلاس میں اس کا مسئلہ آ گیا. کل بھی کچھ سنا رہا تھا یہ کہانی. یہ قرآن آپ کا میرا. اگر آپ نے میں نے زندگی میں سب کچھ کر لیا نیکیوں کے نام پہ، اور اگر آپ سادے قرآن کو پکڑ کر، جیسے اگر میں آپ کو یہی آیتیں ہیں جو سامنے آپ کے بھی عربی ہے، دیکھ لیجیے، میرے پاس بھی عربی کھلی، سیم اسکرین آپ میری دیکھ رہے ہیں اس وقت. بلا تقف ما لیس لک بہ علم. کتنے لوگ ہیں جو اس آیت کو قرآن زبانی یاد ہے، جن کو حافظ ہوں گے ان کو یاد ہوگی. کتنے لوگ ہیں یہ اگر ابھی امام صاحب عشاء کی نماز میں یہ آیتیں پڑھانے لگ جائیں، کس کو سمجھ آنی، کس نے رونا، کس کو پتا؟ کچھ بھی نہیں پتا. ہم کیونکہ بہروں والا قرآن پڑھتے ہیں، وہ سائن لینگویج ہوتی ہے نا، ساتھ اشاروں کے ساتھ سکھاتے ہیں. ہمیں قرآن سن کر رونا کیوں نہیں آتا؟ ہمارا دل کیوں نہیں لگ رہا ہوتا؟ اس وجہ سے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اللہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بندے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑھ، تجسس نہ کر، لوگوں کی کنسوئی نہ کر. جتنا پتا ہے. اب یہ جو لفظ تقفو ہے نا، یہ کیا ہوگا ذرا سوچے. ہاں، عربی زبان میں بہت سارے لفظ ہیں پیچھے پڑھنے، پیروی کرنا، تبیہ، اتباع. ہاں، وہ نہیں آیا. ولا تتبعوا ما ليس لك به علم بھی آ سکتا تھا، نہیں. یہ لفظ تقفو جو ہے نا، اگر آپ اس کو صرف اس لفظ کو دیکھیے، یہ تقفو، قف. عربی زبان میں کسی آپ سعودی عرب میں جائیں یا آپ کو کسی عرب ملک میں جانا پڑے نا، تو یہ جو آپ کے میرے یو ایس اے میں ہے نا سٹاپ سائن، تو اس کے اوپر 2 لفظ لکھے تھے، قف. چلے اردو میں کبھی سنا ہے وقفہ؟ یہ وہی لفظ ہے، رک جانا، سٹاپ. آپ کبھی قرآن پاک کھولے نا، تو جو گرامر کے تجوید کے رولز کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہاں قف لکھا ہوتا ہے اوپر کہ یہاں رکنا ہے. کچھ لفظ ہوتے ہیں اس میں رکنا مسٹ ہوتا ہے نا. تو یہ لا تقف، یہ ہے سٹاپ، سٹاپ، ڈونٹ گو اہیڈ. اور اس لفظ کے علاوہ یہاں یہ موضوع کا حق ہی نہیں ادا ہو سکتا تھا کہ بغیر سوچے سمجھے، سنی سنائی بات، کوئی بات ایسی جو بھی جس کی بات ہے اس کی طرف سے کچھ نہیں کوئی بات آئی، تم آگے نہ بڑھے. آج اس صرف ایک آیت کے اندر اور اگلے جو 3 لفظ ہیں جو اصل میں موضوع ہے، ان السمع، تمہاری سماعت، ہیئرنگ، کان نہیں، اذن نہیں. یہ نہیں کہا ان اذن، سمع، ہیئرنگ. بصر، آئیز نہیں، آئنگ نہیں، ہیئرنگ کے بعد آئی سائٹ. اور فؤاد، قلب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سوچ سمجھ کے کسی چیز کے پیچھے لگنا، کسی بات کی بال کی کھال نکالنا، اور وہ کیا ہے کہ تم سے تمہاری ہر چیز کا سوال کیا جائے گا. یعنی آنکھ کا، دل کا، زبان کا، ہر چیز کا تم سے حساب لیا جائے گا. مطلب کیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو اور اپنے دل کو ذرا سنبھال کے استعمال کرنا، کیونکہ اس کی باس برس ہوگی. یہ ہیں جی وہ 3 اعضاء. خاص طور پہ
جس کے ذریعے سے ہم بعض اوقات نہ صرف یہ کہ دوسروں کی زندگی میں زہر گھول دیتے ہیں، بلکہ اپنے نامہ اعمال کی جو بکٹ ہے یا ہمارا نامہ اعمال اس میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جسم کے کتنے اعضاء ہیں نا، انسان کے اندر رئیس الاعضاء میں دل ہے، دماغ ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، کلیجی ہے، اور بہت کچھ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ یہ 3 اعضاء ایسے اعضاء ہیں جن کا تعلق ہدایت سے بھی ہے اور گمراہی سے بھی ہے، یعنی ہدایت کے ریسیپٹرز، بندے کو ہدایت بھی ملتی ہے تو یا کوئی بات سن کے ملتی ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو سنایا قرآن سن کے ملی ہدایت، یا آپ کوئی چیز ایسی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ فواد ہے نا، اس کو تو میں ضرور ہی آپ کے سامنے کھولنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیے یہ لفظ آپ کے سامنے عربی میں آ رہا ہے، یہ فواد، یہ 2-3 دن پہلے بھی ایک لیکچر میں یہ میں نے ہائی لائٹ کیا آپ کے لیے، فواد افیدہ سے۔ عربی زبان میں دل کے لفظ کے لیے قلب، نفس، اور بولیے کسی بولے، میں آپ سے سننا چاہ رہی ہوں۔ 3 سال پہلے کا دورہ قرآن پورا قلب کی حالتوں پہ تھا، 34 پلس دل کی ڈفرینٹ قسمیں ہم نے پڑھی تھی۔ دل کے لیے عربی زبان میں نفس بھی آتا ہے، قلب بھی آتا ہے، قلب یقلب انقلاب، یہ جو ہم کہتے ہیں نا قلب، قلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونے والی چیز۔ آج کسی سے محبت ہے، کل نفرت ہو جاتی ہے۔ آج آپ کہتے ہیں میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، کل دل نہیں کرتا کہ شکل بھی دیکھو، دل بدلتے ہیں نا، اس کو قلب کہتے ہیں۔ کیوں اللہ کے نبی کہتے تھے یا مصرف القلوبی صرف قلبی علی دینک، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک۔ تو دل کی جو الٹ پلٹ کی کیفیت ہے نا، اس کو قلب کہتے ہیں۔ یہاں لفظ ہے فواد، اور فواد کا لفظ کیا ہے؟ درد، گداز۔ جہاں بھی ایموشنز ہوتے ہیں نا، دل کا وہ حصہ جس میں جذبات پلتے ہیں، کیوں کوئی بات سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کبھی کوئی منظر دیکھ لیتے ہیں تو دل اداس ہو جاتا ہے، کبھی کچھ کوئی ہے، تو فواد کہتے ہیں دل کا وہ حصہ جہاں جذبات ہیں۔ اب قرآن ایک تو یہاں آ گیا، ذرا سا سوچیے آپ میں جتنی ٹین ایجرز بیٹھی ہیں، ینگ بچیاں، ہمارا تو وقت گزر گیا نا، وہ جب جوانی، سویٹ ٹین اور وہ محبت، یہ فواد بتا کیا ہے؟ یہ دل کی دنیا، ہاتھوں میں دل لیے بیٹھتے ہیں، دل کے معاملے ہیں، دل کی محبت، آئی لو یو، اور 14 فروری کو تو سارے لوگ اپنے دلوں کو ہاتھوں میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ فواد کا لفظ بتا رہا ہے ایموشنل ٹچ، جو بندے کو کسی کے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ جہاں حضرت موسیٰ کی ماں کا تذکرہ آیا نا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے ادھر لفظ کیا کیا؟ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغا۔ جو مائیں بیٹھی ہیں اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سمجھ سکتی ہیں کہ موسیٰ کی ماں کا دل فارغ ہو گیا، کس سے؟ ہر غم سے آزاد ہو گیا، صرف ایک ہی غم تھی، ہائے میرا بچہ دریا میں نہ ڈوب جائے، ہائے میرا بچہ دریا میں نہ ڈوب جائے۔ کبھی آپ نے اپنے گھروں میں نواسے پوتے نہیں دیکھے؟ اپنے بچے تو جب ہوتے ہیں اس وقت تو بندے کو اتنا ہوش ہی نہیں ہوتی نا۔ آپ کی اپنی بیٹی بالکل الرٹ سی تھی، سو گئی تو اٹھی نہیں، اس کو پرواہ ہی نہیں تھی، کیئر لیس تھی، ایک چھوٹا سا بیبی گود میں آ جاتا ہے، کیسے سوتے میں جاگ جاتی ہے بچے کی آواز سے۔ تو جو ماں کے ساتھ بچے کا بونڈ ہے نا، اس کے لیے لفظ فؤاد آیا ہے۔ یہاں اس کا ذکر کیوں آیا ہے؟ یہاں قلب کی ضرورت نہیں تھی، یہاں نفس کی ضرورت نہیں تھی، یہاں فؤاد کہہ کے بتایا کہ چاہے جذبات کا نام لیتے ہو لیکن اس کا حساب ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ انسان سے قیامت کے دن جن چیزوں کا حساب ہونا ہے نا، ان میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں، اور ان میں سے ایک دل، آنکھ اور کان، اس لیے ان کی حفاظت کریں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج انسان عموماً انہی چیزوں کا مس یوز کرتے ہیں۔ ہم کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ یوز کیئرفلی، یو ول بی آسکڈ، تمہارا سوال ہوگا، تمہارے سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آگے زمین پر اکڑ کر چلنے کی بات ہے، تن کر چلنا، یہ کون سا ایٹیچیوڈ ہے؟ یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندر کی بڑائی، تکبر۔ ہم اپنے بچوں کو اور خود کو بھی ذرا سا پرکھیں، 4 پیسے کے آتے ہیں، ہمارے اندر اکڑ آنے لگتی ہے، ذرا سا اچھا کپڑا پہن لیتے ہیں،
اس کے بعد دیکھیے ذرا ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ولا تمشی فی الارض مرحا کہہ کر ہمیں احساس دلایا کہ تم جتنا بھی پیسہ لو، قارون جتنی دولت کس کے پاس ہوگی، لیکن تمہیں کسی کو بھی اجازت نہیں کہ اپنے اندر رکھو. یہاں جو لفظ ہے نا مرحا، اس کے بھی کئی مترادف ہے جو میں نہیں دوں گی. بس اتنا کہوں گی، اس قرآن کے لیے وقت لگائیے. آپ کا میرا مسئلہ زندگی گزارنے کا، ہمارے پاس مصروفیت بہت ہے، وقت نہیں ہے، ہمیں جاب کرنی ہے، پیسے نہیں ہے، گھر لینا ہے، پے آف کرنا ہے، یہ سارے مسئلے چھوٹے. اور سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں اس قرآن کو سمجھنا. آپ سب کا میرا آج کے دور میں کرنے کا کام، باقی کریے، چندہ بھیجیے، غزہ والوں کو بھیجیں چندہ، اور آپ مسجدوں کو بنانے میں پیسہ ڈالیے، اس اوکے گڈ نائس. بٹ جو ایمرجنسی ہے نا اس وقت، دا ایمرجنسی کال، آپ کہیں بھی پڑھتے ہیں ایمرجنسی کال، پلیز ہیلپ اس، پلیز ڈونیٹ اس. نہیں، اس وقت ایمرجنسی کال کیا ہے کہ اللہ دن میں 5 میں سے 3 نمازوں میں امام صاحب اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں کچھ حصہ، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آتا. آج میں آپ سب کو ایک کام دیتی ہوں اپنے ساتھ، ابھی جب نماز ہوگی نا مسجد میں، ہم پڑھیں گے سب، آپ سب نے غور کرنا ہے نمبر 1 کون سی صورت ہے، اور دوسرا سوچنا ہے کہ ان آیتوں میں کیا ہو رہا ہے. وہی نماز کے فوراً بعد بات کر لیں میرے ساتھ. کیا فائدہ امام صاحب آپ کو پڑھا رہے ہیں اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. ابھی مغرب کی نماز میں کون سی آیتیں چلیں، کسی کو یاد ہے؟ آپ میں سے اکثر نے ادھر ہی پڑھی ہے نا نماز. میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کون سی آیتیں تھیں، کیا کہا گیا؟ اپنے ہسبینڈ سے پوچھئے کہ آج صبح فجر کی نماز میں کون سی صورت چلی، پوچھیا کریں. اپنے بیٹوں سے پوچھیں، بیٹا آج مسجد میں امام صاحب نے کون سی صورت پڑھی. ہم تو ایسے اجنبی ہیں کہ جیسے کوئی دور کا واسطہ ہی نہ ہو. دیٹ از دا ایمرجنسی کال ناؤ. امت مسلمہ کے ایک ایک بچے کو اس قرآن کو پڑھنا ہے. قرآن سکھا دیں بچوں کو، اور قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا. آج جو ایٹیچیوڈ دکھتا ہے، تکبر دکھتا ہے، کبر دکھتا ہے، اللہ کہتا ہے بالکل نہیں کرو. تم اتنی زور سے پاؤں مارو کہ زمین کو پھاڑ دو، یا تم اتنے اکڑ کے گردن اونچی کرو کہ تم کیٹو یا ہمالیہ پہاڑ جتنے ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے ممکن نہیں. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہ. یہ لفظ مکروہ تو آپ اردو میں بھی جانتے ہیں نا، کراہت سے. یہ اللہ کے ہاں مکروہ ہے. اللہ ڈزنٹ لائک دس. تو کیا پتہ چلا اتنی سی بات کے اندر سے، میرے آپ کے لیے عمل کی بات، کہ ہمیں نمبر 1 تجسس نہیں کرنا، کنسوئی نہیں لینی. اب یہ حکم کن کے لیے ہے؟ کن کا نہیں لینا، کن کے پیچھے نہیں جانا، کن کو نہیں دیکھنا، یہ نہیں کرنا وہ. یہ ہم نے دیکھنا ہے نمبر 1 مذہبی رہنما، نمبر 2 سیاسی لیڈرز، صدر پاکستان، پاک فلاں فلاں. یعنی آج ہمارا قومی مزاج کیا بن چکا ہے کہ ہم تجسس کرتے ہیں. دیکھیے پہلے تک کیا تھا، کوئی کہیں جاتا تھا تو سنتا تھا، کوئی بات پڑھتا چلتی تھی تو معلوم ہوتی تھی. آج جب سے یہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں ہے، مشہور لوگوں کی میمز بنتی ہیں. میں کہتی ہوں اللہ کسی کو کسی کے بس نہ ڈالے. ایک میدان جنگل، آج میں نے ایک چھوٹا سا، ظاہر ہے کہ ہماری اپنے بھی چینل سے چیزیں آتی ہیں، تو جب میں نے یوٹیوب کھولا تو اس میں ایک سلائیڈ تھی، یعنی اسکرین پہ جو چیز تھی، شاید مجھے کسی نے بھیجی ہے یا مجھے نہیں پتا کہاں تھی. میں صرف آپ کو نا، یعنی اس کے لفظ اتنے پڑھ کر میرا دماغ خراب ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں یعنی میں آپ کو یہاں کیا دکھاؤں، آپ تو نہیں دیکھیں گے. ایک مسلمان فرقے کے لوگوں میں سے دوسرے دونوں کا نام لکھا تھا. آپ کہیں گے تو میں بتا دوں گی، لیکن میں نہیں بتاؤں گی، میرا نہیں دل کر. یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ویڈیو کے اوپر جو تھم نیل اور جو اس کے نیچے ڈسکرپشن تھی وہ کیا تھی، یعنی ایک مسلک کے مولوی صاحب کو دوسرے مسلک کے مولوی صاحب کے سامنے رکھ کر، نیچے اللہ کی مخلوق میں سے ایک جانور ہے جو بھونکتا ہے، ان کے نام لکھے ہوئے تھے. اس سے زیادہ میں کیا کہوں آپ کو. یہ جگہ اتنی تقدس والی ہے نا کہ یہاں بیٹھ کر میں نبی کے ممبر کو رسوا نہیں کرنا چاہتی. اس مسلک والا بھونکا اور یہ ہوا اور اس نے ایسے کیا، اور مجھے پہلے تو سمجھ ہی نہیں کہ مجھے کسی نے بھیجا کیا. پھر صرف تھوڑا سا میں نے نہیں کھولی ویڈیو، لا حول میں کیوں کھولوں.
لیکن انتہائی غلیظ بات. آج کیا ہم اپنے دین کا یہی سار چاہتے ہیں؟ یہ مسجدوں کے ممبر اس لیے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر ایک مسلک دوسرے مسلک کے اور دوسرا اس کے خلاف، جو حکمران کون کدھر ہے آج، وہ کدھر ہے؟ کیا پچھلے 7 8 9 مہینے بلکہ 1 سال سے پاکستان کی سیاست میں یہی رساکشی نہیں ہو رہی؟ کون حکومت میں، کون جو سامنے آتا ہے وہ دوسرے کو برا کہتا ہے. یاد رکھیے ایک ایک بات کا سوال ہوگا. یہ قرآن نے کہہ دینا انہو مسئولا، سئیلا بھی نہیں کہا گیا، مسئولن اسم ہے. سئیل اگر اس کو فعل کی صورت میں لیتے تو اس کی فارم اور تھی. یعنی اگر کل کسی ایک حکمران نے قیامت کے دن انگلی رکھ کے پوچھ لیا نا، اللہ ذرا اس سے پوچھ کے اس نے میرے بارے میں یہ ویڈیو کیوں آگے کی تھی، تو یو نیڈ ٹو گیو. آپ امیگریشن پہ ہوتے ہیں نا، ابھی کل بھی بارڈر کراس کیا، آپ بھی کرتے ہوں گے. انڈیا یا سوری کینیڈا اور امریکہ کے بیچ میں رہنے والے کرتے ہوں گے نا. وہ جو چند منٹ ہوتے ہیں جدھر وقت جہاں سے اپنے گزرنا ہوتا ہے، ذرا اس وقت کو ذہن میں لائے. کچھ رونگ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ایک دم رنگ اڑتا. ذرا وہ کہتے ہیں نا ذرا آپ ادھر سے جا کے ذرا ادھر چلے جائیے تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک اچھے فخر سے سناؤں گی. کل ہم آئے ہیں نا، بچہ تھا ینگ ساتھ میرے، ہمارے آپ میں سے کسی کا بچہ آیا ہوا تھا لینے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے دین ایمان کی حفاظت کرے. تو کہنے لگا سر یو وانٹ اے لیڈی انسپیکٹر، یعنی میں نقاب میں جو تھی. تو اس بچے نے پہلے آپ کے سر سے پوچھا کہ پیچھے تھے بھی ہم وہ لین سے گزرنے سے، تو اس نے پوچھا اپنی زبان میں کہ آپ کو فیمیل چاہیے دیکھنے کی، کوئی دیکھیں گے نا ڈیڈ؟ آپ کے سر نے کہا ہاں. اب ان کو تو یہ پتا تھا نا کہ بھائی وہ کہیں گے کہ اچھا خیر، وہ بچے ہم نے نہیں کہا. اور وہاں جب رکے نا تو اس بچے نے فوراً کہ ایکسکیوز می کین وی ہیو دا لیڈی جو بھی انسپیکٹر. اس نے کہا یس. اس نے 1 سیکنڈ میں کچھ لکھ کے نا تو ہمیں ایک پرچی دے کے کہا کہ گو دس وے. اب وہ ہم نے خود ہی لمبا خطا لے لیا. انہوں نے ہمیں اس لین میں ڈالا جس میں ظاہر کے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، آپ سب کو پتا ہے. تو اگر وہ وہاں سے تو نہیں اب ایک لیڈی لا کے بلا سکتے تھے، ادھر انہوں نے وہ اشارہ بنایا جہاں بعد میں جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا ان کو بھیجتے ہیں جو کہ کسی پرابلم میں، کسی کے پیپر ورک میں فرق ہے یا ان کی مور انویسٹیگیشن ہے. تو خیر ہماری گاڑی ادھر گھومتی گئی، ہم ادھر گئے، انہوں نے ہمیں دی. آپ یقین کریں کیسے ہم لوگ مزے سے گاڑی سے نکلے، صرف اس لیے اب وہ بچے کی میں آپ کو بات بتانے لگی ہوں. اور نماز کا بھی وقت سر پہ تھا کہ جماعت سے پڑھنی اور ادھر پہنچنا ہے، لیکن ہم ادھر اندر گئے، انہوں نے وہ سارا کیا ہمارے ساتھ بھی، گاڑی پہ ٹیگ لگایا. پھر ہمیں کہا اپنے کے اندر گئے تو لائنوں میں لگا دیے بیٹھ جائے. وہاں وہ لوگ بیٹھے تھے جن کے پیپرز میں کوئی مسئلہ تھا، اور ہم کیوں، ہم نے خود یہ اپنے لیے مول لی. تو پھر وہ لیڈی تھی، اس سے دعویٰ کا موقع مل گیا. پھر میں نہیں دکھانا تھا نا، میں ہی نقاب میں تھی. تو مجھے انہوں نے پھر وہ بعد میں انہوں نے جب ہماری باری آئی اس نے کہا اندر آؤ، تو میں نے فیس کھولا، اسمائل باتیں شاتیں کرا کے تو پھر انہوں نے کہا بیٹھ جائیں. پھر انہوں نے پھر ہمارا چیک کیے. پھر وہ پتہ ہے کئی لوگوں کی گاڑیاں چیک کرتے کیونکہ ان کو شک ہوتا ہے، ہم پہ ان کو شک نہیں تھا، ہم خود گئے. جو میں نے آپ کو اس وقت بات بتائی ہے نا، اگر اس ینگ لڑکے کی جگہ کوئی انکل ٹائپ کے ہمارے انکل ہوتے نا تو شاید وہ اتنی ضرورت نہ کرتے، صرف سمجھانے کی خاطر. اور وہ جو انویسٹیگیشن کے جب میں نے کہا پتا چلا یہ ہمیں یہاں روک ہی لے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو، کچھ بھی نہیں نکلا. الحمدللہ ہمارے پاس کوئی پرابلم بھی نہیں تھا. لیکن جو بات کہنے کی نا، یہ جو انویسٹیگیشن ہے نا، یہ بڑا اوکھا لفظ ہے. قیامت کے دن اگر اللہ نے ہاتھ رکھ کے روک لیا کہ ذرا بندہ تو ادھر آ نا، تو اس لائن کو نکل، میں وہاں کھڑے کے دور سے جب گزرنا تو میں ہنس کے کہہ رہی ہوں یہ مقام اعراف ہے، دیکھنا اس کے ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. لیکن ہم تو ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں دعویٰ کا موقع ملتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ دال میں کوئی کالا نہیں تھا، نہ کوئی پرابلم، ورنہ ہم کبھی چوز کرتے نہیں کرتے نا. تو یہ جرت چاہیے. اور میں خوش اس پہ تھی کہ کتنا آپ کے ریلیجن کا کسی ایک جگہ، کسی ایک نے 10 12 آگے پوری پولیس بھری ہوئی تھی اس جگہ پہ، کسی ایک نے ہمیں کوئی رانگ امیج نہیں دیا کہ یہ کیا بات ہے تمہیں ایک عورت کو تمہیں دکھانا ہے. تو میں کل ہماری ایک میٹنگ تھی صبح میں جس میں یہ نقاب اور چہرے کی باتوں پہ بڑی باتیں ہوئی. لیکن پھر میں رو پڑی، میں نے کہا اللہ تو گواہ رہنا، ہم نے تیرے دین کی حدوں کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے سورۃ توبہ میں ایک لمبا پیکج دیا ہے کچھ خوبیوں کے ساتھ، اس میں ایک کیا کہا کہ والحافظون لحدود اللہ،
اس وقت مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ اللہ، کوئی ایک بندہ اگر مجبوری میں میرا چہرہ دیکھ بھی لیتا اور میرا سپاٹ چہرہ ہوتا تو میں کھول بھی دیتی، مجھے پتہ ہے اس کی رخصت بھی مل جانی تھی، لیکن تو گواہ رہنا کہ ہم ان ملکوں میں بھی تیرے دین کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ میرا عمل تھا نا، اس نے مجھے اس پہ رکھا۔ اب آپ یہ بات کسی اور کو سنائے تو ہر بندہ اپنی طرح کی بات کرے گا۔ جس وقت اس دنیا کی باز پرس سے ہم اپنے آپ کو ادھر ادھر کرتے ہیں نا، تو پھر ہمیں دوسری چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ تو پھر آگے چلتے ہیں، ایک اور آیت آپ کے لیے آج رکھی ہوئی ہے جو اصل میں آپ کے میرے اس پورے پوائنٹ کو لے کے چلنے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ محمد کی آیت ہے، اور وہ آیت بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جی یہ آیت سامنے ہے، سورۃ محمد آیت نمبر 33 ہے۔ یہ کام یہ کر کے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ پوری سورۃ محمد اس چیز سے بھری ہوئی ہے۔ جب بھی کبھی آپ انشاءاللہ، اب تو دن تھوڑے قریب ہی ہیں، دورہ قرآن میں 26واں پارہ آپ پڑھیں گے نا، اس دن اس مضمون کو یاد رکھیے گا کہ جب کوئی بندہ ایمان لانے کے بعد، آپ دیکھیں نا آیت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، پہلے تو اس کو دیکھیے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ کو، مجھے کہا جا رہا ہے۔ ہمیں عربی اور عجمی کے لفظ سے نہیں پکارا گیا، گورے اور کالے کے لفظ سے نہیں پکارا گیا، ایمان کی نسبت سے پکارا گیا، اور یہ پکار اس سال دورہ قرآن میں آپ سنیں گے، فیتھ ان ایکشن۔ میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتی رہوں، اینڈ پہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی جانے کی جلدی میں ہو، اس سال کا جو دورہ قرآن ہے نا، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد اور قریب کی فتح، اللہ کا وعدہ، خوشخبریوں سے بھرا ہوا دورہ قرآن ہے اس دفعہ، کیونکہ ہمیں ہوپ چاہیے۔ فیتھ ان ایکشن، اونلی ون ٹول، انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ غزہ کی جنگ چھوڑو، سارے میدانوں میں تم جیتو گے۔ کل بدر میں نہیں فرشتے اترے تھے، ہر میدان میں آج بھی اتریں گے، شرط ایک ہے، ان کنتم مومنین، جو لا الہ الا اللہ کا عہد کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکار لگاتے ہو، اس پہ پھر عمل بھی کرو۔ دیکھیے آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہو، پریکٹس نہیں کر رہا، پھر بھی کوئی اس کو ڈاکٹر صاحب کہے گا؟ اصل بات تو عمل ہے۔ آمنو وعملوا الصالحات، ان آیتوں میں یا ایھا الذین آمنو کے بعد اگلا لفظ دیکھیے، اطیعوا اللہ۔ اب میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا تھوڑی سی اس کی بھی باریکیاں دکھا دوں۔ یہ دیکھیے لفظ اطاعت اردو میں بولتے ہیں، کیا ہے اس کا روٹ؟ یہ میں ان کو پوچھ رہی ہوتی ہے جو کئی سال پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ توون سے، وا واو عین، توون و کرہن قرآن کا لفظ ہے۔ تطوع کہتے ہیں نفل نماز کو۔ حدیث میں اگر آپ نے نوافل پڑھنے، کیا پڑھیں، کب پڑھیں، اس کے بارے میں بات سننی جاننی ہو نا، تو آپ لفظ سرچ میں ڈالیں گے تطوع، باب تطوع، نفل کو کہتے ہیں۔ تو توان کہتے ہیں خوشی سے کام کرنا۔ آپ کبھی سعودی عرب گئے عمرہ حج پہ، تو وہاں کہتے ہیں متوع پھر رہے ہیں۔ متوع کس کو کہتے ہیں؟ والنٹیئر کو کہتے ہیں، فری، نارویجین میں اس کو فری ولی کہتے ہیں، اپنی خوشی سے کام کرنے والا۔ تو اطیع کا لفظ کیا ہے؟ اطیع اللہ، اللہ کی بات کو خوشی سے مانو، روتے دوتے نہیں، مارے باندھے نہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے اتباع۔ چلیے آپ کو تھوڑا سا اور بھی ہلچل دے کے جاؤں تاکہ آپ فوراً جلدی سے کوئی کورس تو سائن اپ کریں، لفظ بلفظ ترجمے کا۔ بلکہ وہ جو آپ لوگوں کے پاس بیگ کھلا ہوگا نا، جو اس میں لفافے میں ایک میں ہوتی ہیں چیزیں، تو اس میں ہر طرح کا ایک کارڈ ادھر میرے پاس رکھ دیں جو لیمینیٹڈ ہے نا۔ آپ بیٹھی رہیے، جو بھی کوئی بندہ اس کو میری بات سمجھ گیا نا، جو بلیک بیگ کے اندر ایک لفافے میں کچھ پیپرز تھے نا لیمینیٹڈ، وہ ادھر میرے پاس رکھ دیجئے، جہاں ضرورت ہوئی آپ کو دکھا دوں گی۔
ابھی اتنا یہ بات چھیڑی ہے تو بتا دوں کہ ہر فرائیڈے کو ہم لوگ ایک کلاس کرتے ہیں لفظ بہ لفظ ترجمے کے ساتھ، اور اس میں آج کل ہم سورۃ تبت کر رہے ہیں۔ اس کا ایک لفظ بتاؤں، حمالۃ الخطب۔ سب کو سورت سمجھ آ گئی ہوگی، تبت یدا۔ ام جمیل، ابو جہل کی بیوی، مسز ابو لہب کی بیوی، مسز ابو لہب خود کو کیا کہتی تھی؟ ام جمیل۔ اروا نام تھا، نہیں پکارتی تھی، باپ کی نسبت سے حرب کی بیٹی تھی، اروا بنت حرب تھی، باپ کی نسبت نہیں تھی۔ وہ عزت چاہتی تھی، وہ کہہ لیجیے کہ لیٹ میں سے تھی، اپنے آپ کو بڑی عزت اللہ دیتی۔ اللہ نے اس کو کیا کہا؟ حمالۃ الخطب۔ اور اس ویک یہ جو فرائیڈے گزرا کل، یہ ہماری کلاس ہوئی بھی ادھر، یہ کیمبرج میں ہوئی ہے یہ فرائیڈے کلاس، اور اگلی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹینیسی میمفس میں ہوگی۔ حمالۃ الخطب پتہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے بیک ہوم جو آئے ہیں نا، ان کو سمجھے گا، کوڑے میں سے، کچرے میں سے چیزیں اٹھانے والی عورتوں کو۔ عرب لوگ ان لونڈیوں کو جو سارا دن لکڑیاں، بھوسی، سوکھی چیزیں کٹھی کرتی تھی، اور وہ جگہ جہاں راتوں کو سرداروں نے بیٹھ کر محفلیں برپا کرنی ہوتی تھی نا، وہاں لکڑیاں کٹھی کرتی تھی۔ یعنی یہ محاوراتی مینی فگریٹو معنی کیا ہے اس کا، حمالۃ الخطب کا، کہ کوڑے کے اندر سے چیزیں چننے والی عورت۔ مجھے بتائیے، قرآن اللہ کا کلام، اس کا کوئی تقابل کر سکتا ہے؟ وہ عورت جو اپنے آپ کو اتنی بڑی کہلواتی تھی، لیکن چونکہ نبی کی دشمن تھی، چونکہ نبی کو مذمم کہتی تھی، اللہ نے اس کو حمالۃ الخطب کا لقب دے دیا۔ اور دو معنی دیکھے، حمالتن، تا پہ دو زبریں، اور حمالتن، قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد ام جمیل کا کام کیا ہوگا مستقل، کہ وہ ابو لہب کی آگ جب خلقی ہونے لگے نا، پھر جا کر اس میں ایندھن ڈال دے گی۔ یہ ہے حمالتن کی دو زبروں کا معنی۔ یہ کہاں سے معنی آتے ہیں؟ یہ قرآن کے اندر سے آتے ہیں، یہ اس کی اسلاف اور سلف صالحین کی تفاسیر میں سے آتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کی دشمنی، اللہ نے اس کی جو احانت کی ہے وہ قرآن بتا رہا ہے۔ تو یہاں واپس آئیے، یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات کو اور رسول کی بات کو خوشی سے مانو۔ اب ذرا سا اس آیت پہ دیکھیے ذرا، آپ عام طور پہ قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ اطیعوا اللہ و رسول، بات تو سمجھ آ گئی؟ آپ مجھے نہیں بلکہ آیت کو دیکھیں تو پھر غور کریے، یہاں یہ کیوں آ گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول؟ ذرا سا اس آیت پہ نظر ڈال کر میرا جملہ سنیے کہ یہاں اطیعوا اللہ و رسول کافی نہیں تھا؟ کافی تھا نا؟ یہ بعد میں اطیع اور رسول اللہ کیوں آیا؟ عموماً ایسا نہیں آتا، یہاں کیوں آیا ہے؟ سوچئے، حبط اعمال کا ضائع ہونا، لیکنگ بکٹ، یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں اللہ کے لفظ کو اطیع کے ساتھ الگ اور رسول کو الگ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ایسا دور آنے والا ہے، اور ہر دور میں ایسے لوگ بھی رہے کہ جو اللہ کی اطاعت خوشی سے کر لیتے ہیں، رسول کی اطاعت خوشی سے نہیں کرتے، اور آج وہ دور ہے۔ آج کے مسلمان کی لیکنگ بکٹ کی ایک بہت بڑی وجہ سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں ہے، آیت نمبر 8 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، آگے کیا آنا چاہیے تھا؟ وَبِالرَّسُولِ، نہ، آمَنَّا بِاللَّهِ، آگے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ منافق کا سب سے بڑا مسئلہ رسول کی اطاعت ہوتا ہے۔ یا اطیع رسول الگ لکھ کر اللہ نے اس کو مور کنفرم کرایا ہے کہ دیکھو، جس خوشی سے اللہ کی بات مانتے ہو نا، اسی خوشی سے رسول کا طریقہ بھی مانو، کیونکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی صورت میں بہترین اسوہ حسن ہے۔ یہ جو آج ہم سب اپنی زندگیوں میں ایک فرق دیکھ رہے ہیں نا، دیکھیے، اللہ کا نبی زندہ تھے، جب موجود تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے،
وہ حذیفہ بن یمان کو لسٹ گنا سکتے تھے کہ یہ جن لوگوں نے گھاٹی سے ہم گزرتے ہوئے میرے پہ حملہ کیا 70-80 کے قریب لوگ، یہ منافق تھے، وہ کہہ سکتے تھے. آپ میں نہیں کہہ سکتے آج. آپ میں سے، میرے میں سے، چاہے امام کعبہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ دارالفتہ کمیٹی کے بڑے سردار مطلب عالم کیوں نہ ہو آج سعودی عرب کے، وہ بھی نہیں کہہ سکتے انگلی رکھ کے کہ فلاں منافق ہے، وہ فلاں منافق ہے. اسی لیے اللہ نے نام نہیں دیے، ہاں نشانیاں دے دی. تو منافق کی ایک نشانی، اس کے رسول کا دیا ہوا طریقہ زندگی اچھا نہیں لگتا. آج ہماری لیکنگ بکٹ کے اندر ایک بہت بڑا سوراخ کیا ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، رسول کے لائف سٹائل پہ چلنے کو تیار نہیں. آپ پتہ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہم تو جب بھی عمرے پہ جاتے ہیں مدینہ میں 8 دن رہتے ہیں. ہم تو پہلے مدینہ جاتے ہیں، ہمیں تو روزے کی جالیاں چومنے جانا ہے. ہم تو وہاں جا کے 40 نمازیں پوری کرتے ہیں مجھے پتہ ہے. لیکن آپ کہتے ہیں ہم کبھی شادی کارڈ پہ نکاحوں میں سنتی بھی لکھاتے تھے، لیکن عملی طور پہ ہمارا لائف سٹائل آج کیا ہے؟ کیا اطیع اللہ کے بعد اطیع رسول ہے؟ چلے اطیع اللہ میں اب سمجھ لیجیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات. اطیع رسول جو ہوتا ہے نا، اس میں لائف سٹائل ہوتا ہے. ہماری شادی، ایک ہی لفظ بول دوں تو ہم سب کو اپنا آپ دکھ جائے گا. جب ہمارے گھروں میں کوئی شادی کا موقع آتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے، اس وقت ہم کیا نبی کے طریقے کی شادیاں کرتے ہیں؟ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی لاڈلی بیٹی کی شادی اور ہماری بیٹی کی شادی، ان دونوں میں مماثلت ہے؟ نبی نے اپنا آپ چھپایا نہیں. دیکھیے، یاد رکھیے گا ایک بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آج کے دور میں کسی کو بھی پرکھنا ہو، دور سے بہت روب ہوگا، دھاک ہوگی. اللہ کے نبی سے جب دشمن دور بھی ہوتا تھا کانپتا تھا، لیکن جب وہ دشمن قریب آتا تھا آپ کے حسن سلوک سے آپ کا دوست بن جاتا تھا. آپ کو جتنا کوئی قریب سے دیکھتا آپ نارمل، بڑے ریلیکس، نارویجین میں کہتے ہیں رولی، ایزی گوئنگ پرسن تھے. لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ بڑا خوبصورتی کا ہوتا تھا. وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، اور اس میں حق و باطل تو فولاد ہے مومن. آج ہماری لائف سٹائل، زندگی میں سے نبی کا طریقہ کدھر ہے؟ صرف ایک ہماری شادی اے ٹو زی. اب اے ٹو زی میں پہلے دور میں آج سے 10-15-20 سال پیچھے جائے نا تو 3 دن ہوتے تھے. آج ہی مہندی ہے، کل برات ہے اور پرسوں ولیمہ ہے. تو 3 فنکشن تھے نا ہمارے شادیوں کے. کوئی اپنا بہت قریبی ہے تو ان کو 3 دن بلاتے تھے، کوئی ذرا کم قریبی ہوتا تھا تو اس کو کسی ایک دن چھٹی کرا دیتے تھے. آج ایک شادی 18 برائڈل شاور کے ساتھ ہوئی، یہ پچھلے ویک کی خبر ہے. اور 18 برائڈل شاور کس نے فنکشن اٹینڈ بنائے ہوں گے؟ سارا خاندان، سہیلیاں، دوستیں. اتنے فارغ ہیں. یعنی آپ امیجن تو کیجئے ایگزیکٹو کی یہاں رکھے، کون سی اس نے پہننی؟ پہلے دور کی جو شادیاں ہوتی. عبداللہ کی. جی آپ لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہمیں مجھے نہیں پتا کہاں سے آ رہی ہیں لیکن آ رہی ہیں، کیونکہ مجھے اپنی اسکرین پہ آج کچھ بھی نہیں دکھ رہا آپ کا. اب آپ سمجھیے، دیکھیے یہ بات کرنی ضروری ہے. آپ اپنے اوپر لیجئے، میں اپنے اوپر لوں. دنیا کس دور سے گزر رہی ہے؟ کیا حالات ہیں آج دنیا کے؟ ایک ایک روپے کی کتنی قیمت ہے. آج انسان اگر اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ گزارنا چاہے نا تو اس کی زندگی کا مین ہدف کیا ہوگا کہ میں اپنا ٹائم ضائع نہ کروں. میں پیسوں کی نہیں اس وقت بات کرنے لگی، وہ پہلے ہی بڑا اللہ نے دیا، اللہ اور بھی دے، حلال سے دیے اور بھی دے. لیکن لگ کہاں رہا؟ 5 سوالوں میں سے ایک سوال ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہوگا کہ من این اکتسبہ ومن این انفقہ، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. میں ان سب کو پیچھے کر رہی ہوں. پلیز منی کی کوئی بات نہ کرے، پیسوں کی نہ کرے. پھر وہ بات ایک اور اینگل پہ میں اس وقت بات کر رہی ہوں. یہ سوچیں ٹائم، کتنا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے ایک شادی پہ. ایک ہمارے بہت ہی اچھے اسکالر ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ڈاکٹر فضل علی صاحب، ان کی بات میں دہراتی ہوں اکثر. وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے رشتے جب نہیں ہوتے تو ماں باپ جائے نماز بچھا لیتے ہیں، تہجدوں میں ایک ہی دعا، اللہ بچوں کے رشتے ہو جائیں، بچوں کے رشتے ہو جائیں. کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، کوئی حج پہ جا رہا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے دعا کرنا، بچوں کے لیے دعا کرنا. اور جس دن وہ رشتہ مل جاتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے شادی
پکی ہوتی ہے، اس کے بعد تو اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے کہ جیسے اب اللہ کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر شادی کی تیاریاں، پھر وہ سب جو کچھ کرنا، منگنیاں، جوڑے، کپڑے، بازار، یہ وہ، اور شادی کی رات تو وہ تقابل پہ آ جاتا ہے. اللہ آج نہیں تجھے ناراض کروں گا تو کب کروں گا؟ میرا ایک ہی بیٹا، تو میں ایک بیٹے کی شادی پہ تجھے نہ ناراض کروں؟ یعنی یہ بغاوت کا رویہ. انما بغشکم علی انفسکم، سورہ یونس میں اللہ کہتے لوگوں جتنا مرضی بغاوت کر لو، ٹرانسگریسو، تم ریبیلیس ہو جاؤ، یہ سارا وبال تمہیں پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ خوشی کا موقع آتا ہے، ہم اللہ کو اپنے رویے سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں تیری ضرورت نہیں رہی، اور وہ پھر جو وہ جملہ بولتے ہیں خلاصہ اس کا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے گویا کہ اب اس کے بعد اللہ سے کوئی ضرورت ہی نہیں رہی. حالانکہ ان بچوں کے دل جوڑنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت تھی، ان بچوں کا گھر بسا رہے اللہ سے دعائیں مانگنے کی ضرورت تھی، اللہ ان کو صالحین میں سے دے اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت تھی. پہلے دور کے ماں باپ شادی کے بعد رخصتیاں کرا کر آگے مسلوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ اللہ ہمارے بچوں کے دل مل جائے، کیونکہ دو انسانوں کا ایک چھت کے نیچے رہنا یہ بھی معجزے سے کم نہیں ہے. یہ اللہ مبدت اور رحمت نہ ڈالے تو کہاں کوئی رہے گا. لیکن وہ انسان جو کہ یعنی ایسے وقت میں اللہ ماں باپ سب سے زیادہ خوش ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سب. تو کیا ہماری لائف، اب یہ جب ایک شادی اللہ اللہ کر کے 6 مہینے سے 1 سال کے سارے جد و جہد کے بعد پوری ہوتی ہے، تو کیا ہمارا سارا ہمیں نچوڑ نہیں لیتی؟ سوچیں، تیاریاں، بازاروں کے پھیرے. آپ تو پتہ نہیں مجھے امریکہ سے پاکستان شادی کی تیاری پہ جاتے ہیں کہ نہیں، یورپ والے تو جاتے ہیں، پچھلے 10-12 سال سے دیکھ رہی ہوں. ہم 2 چیزوں کے لیے فوراً سفر کرتے ہیں، ایک شادی اور ایک کوئی مر گیا تو اس کو لینے دینے کے لیے. اللہ کے نبی کی شادیاں بھی ہوئیں، آپ کے بچے بھی فوت ہوئے. دیکھیے مشن کی زندگی ہے نا، یہ جو لیکنگ بکٹ ہے اس کو سمجھیے. ہم نماز روزہ کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے انرجی ملے، اور اس کے بعد فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، دوڑ دھوپ کرو، اللہ کی طرف جاؤ. ہم اللہ سے بھاگ رہے ہیں، ہم فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ نہیں، فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بھاگو. مغرب گئی تو گئی، بیچ میں کتنی شادیاں ہماری این مغرب کا ٹائم ہوتا اور کھانا کھول دیتے ہیں. انتظار کر رہے ہیں، ہائے اتنا ٹائم رہ گیا، اچھا 5 منٹ رہ گئے، کھانا کھول دو. اور 500 سے 1000 بندے کی گیدرنگ. کوئی کہتے بات سنیں مغرب کی نماز نہیں نہیں لوگ خود ہی پڑھ لیں گے. نہیں ذرا آپ جا کے مائک پہ کہہ دیں. نہیں یہ مائک پہ تو نہیں کہہ سکتے نا. اچھا جی شادی ارینج کیا ہوا ہے، کدھر ہے جی؟ وہ ادھر جا کر دیکھے نا تو برائڈل روم بھی کیا، جو بچ کچھ پڑی ہوتی ہے نا وہاں 2 مصلے بچھائے ہوتے ہیں جس کو نماز پڑھنی ہے. اور کوئی اللہ والا آ کے اعلان بھی کر دے نا کہ اچھا جی نماز کا انتظام ہے، اچھا جہاں چلے جائیں، تو پورے 500,000 بندوں میں سے 5-6 بھی اٹھ کے چلے جائیں تو بڑی بات ہے. پھر ہماری شادیاں بچے. آپ صرف فیل تو کریے نا. دیکھیے مجھے آپ کو لیکچر دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ میں دینے آئی ہوں. میں صرف آپ کو وہ بات کرنا چاہتی ہوں جو اللہ کرے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال برباد نہ کرو. نیکی برباد، گناہ لازم ہو جائے گا. تو ایک طرف تو ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں اپنی خوشیوں کے نام پر. اللہ 4 پیسے دیتا ہے، ہماری چال بدل جاتی ہے، ہمارے اندر ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے. پھر ایک اور اینگل ہے جس کو ذرا سا دیکھیے، اور وہ کیا ہے؟ دین کے نام پہ بدعت. ہم اپنی پسند کی نیکیاں کر کے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا لیں؟ ریوارڈ پورا لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا خلاصہ کیا ہے؟ من عمیلہ، یعنی من عمیلہ جس نے عمل کیا. کون سا عمل کیا؟ جو کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. دیکھیے اس سے آسان لفظ نہیں ہوں گے جو ہم اس وقت سمجھیں، اور اس کو آپ سیدھی سی بات ہے اس کو بدعت میں لے آئیے. ہم دین کے نام پر بھی عموماً وہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیے ہوتے. آج ہمارا جو انڈو پاک کلچر کا دین ہے نا وہ بہت ڈیفرنٹ ہے.
اللہ کے نبی والے دین سے، محمد عربی والے دین سے آپ اس بات کو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1718 نمبر کی، تو اس کو سامنے رکھ کر سوچ لیجئے کہ ہم اپنے دین کے نام کے ساتھ کبھی واقعی حقیقت میں وہ کام کریں؟ آپ کھول کے معروف لوگوں سے پوچھئے، قرآن پڑھنے کے طریقے دیکھیے. مثلا میں دو چار لام صرف شعور کو بیدار لینے کے لیے کرتی ہوں. ایصال ثواب سب کو پتہ ہے، حصول ثواب سب کو پتہ ہے، قرآن خوانی سب کو پتہ ہے، میلاد سب کے لیے نون ہے. یعنی ربیع الاول آ گیا تو میلاد کرا لیں گے، کوئی فوت ہو گیا تو فاتحہ خوانی، کسی کو بخشنا ہے کلوں والے دن یا 40ویں والے دن تو قرآن پڑھنا ہے. یعنی کسی جگہ بیٹھے بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھتا ہم دیکھ لینا تو ہمیں شک پڑ جاتا ہے کہ کون فوت ہوا ہے. اور اگر یہ فہم قرآن، یہ تفہیم قرآن، یہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، تعلیم قرآن جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے لیے کتنے لوگ اٹھتے ہیں. یہ جو دورہ قرآن ہوگا نا رمضان میں، جو انشاءاللہ 10 دن پہلے ہی شروع ہو جائے گا، لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہم نے قرآن پورا کرنا ہے جی. 5 بارے پڑھتی ہوں میں روز کے. 30 دنوں میں لوگ 3 دن کا بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں پورا، 10 قرآن پڑھتے ہیں. دوڑ لگی ہوئی، یہ نون ہے، یہ معروف ہے. اور کوئی یہ قائد روکتی نہیں کہ بلا تقف ما لیس لک بہ من علم. تو کیا پتہ چلا؟ ہینڈل وتھ کیئر. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو مجھے کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، نیک اعمال کی کوشش کرنی ہے، لیکن شرک اور بدعات کا شکار ہو کر نہیں رہنا. اگر آپ نیک اعمال بھی کریں لیکن آپ کے عمل میں، آپ کے عقیدے میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ کیے ہوئے کام بھی ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہم نے لیکنگ بکٹ کا نام لیا ہے نا، یہ کیا ہے کہ اعمال کر کے ضائع کر دینا. آپ دیکھیے کہ ہم کچھ بھی پکا لیں، چاہے دال کیوں نہ پکائیں، پکی ہوئی ہنڈیا گر جائے نا تو ہمیں افسوس ہوتا ہے. کل قیامت کے دن عاملۃ ناصبات ہوں گے وہ لوگ کہ جو کہ کیا ہوں گے؟ نیکیاں کر کر کے آئے ہوں گے لیکن ضائع کر دیں گے. حضرت عمر فاروق نے ایک موقع پہ دیکھا کہ کوئی نصرانی تھا، تو اپنے چرچ کہہ لیجیے، آج کی زبان میں شرکہ کہہ لیجیے، وٹ ایور، تو وہاں جا کر عبادت کر رہا تھا، بڑے اتفاق سے کر رہا تھا. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ، کر تو یہ اخلاص ہی رہا نا. جیسے آپ دیکھیے کوئی ہندو ہے تو بڑی محبت سے کسی بت کے آگے بیٹھ کے پوجا پاٹ کرتا ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ان کا کیا ہوگا؟ کر تو عبادت رہے نا، ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، عاملۃ ناصبہ. یہ وہ اعمال ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل منہم عمل الآخرۃ للدنیا لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب. اس امت میں سے جس نے آخرت کا عمل دنیا کے فائدے اور دکھلاوے کے لیے کیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اب یہ عمل کون سا ہوتا ہے؟ ذرا سوچیے، اپنے ذہن میں لائیے. یہ وہ عمل جو آپ نے کرنا تو اللہ سے اجر کے لیے تھا، لیکن آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. آپ کے گھر کوئی آتا ہے، بیل ہوئی، آپ نے دروازہ کھولا، سامنے 2 خواتین تھیں، ایک کے ہاتھ میں کوئی گفٹ بیگ تھا. اب جب وہ گفٹ بیگ اس کے ہاتھ میں دیکھا تو آپ نے زیوم کیا کہ وہ آپ کے گھر لائیں گے، کیونکہ آپ کے گھر آئی تھی تو آپ کے لیے لائیں. آپ نے آگے ہاتھ بڑھا دیا اور ساتھ ہی بڑے پیار سے کہہ دیا کیا ضرورت تھی، جو ہم اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس نے بھی آگے کر نہیں کوئی بات نہیں، اٹس مائی پلیئر، خوشی ہے. آپ لے کے اندر آگے بیٹھ گئے. اب کیا ہوا؟ چلے گئے. وہ بعد میں وہ جو دوسری ساتھی جو ذرا آپ سے زیادہ بے تکلف تھی، اس کی کال آ گئی، کہتی یہ آپ نے کیا کیا؟ بھئی میں نے کیا کیا؟ ارے وہ آپ کے لیے تھوڑی لائن تھی، وہ تو ہم دونوں نے آپ کے گھر سے اٹھ کر آگے فلان جگہ کسی پارٹی میں جانا تھا، کوئی دعوت تھی، کوئی مسئلہ تھا، کوئی ہاؤس وارمنگ تھی، جو بھی سمجھ لیں.
تو وہ تو بیچاری ادھر کے لیے لائی تھی، لیکن جب آپ نے کہہ دیا تو وہ پھر شرمندگی کی وجہ سے آپ کو کہہ دیا۔ سچ بتائیے، وہ چاہے وہ کیک ہی کیوں نہ ہو یا وہ کوئی پلیٹ ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اس سے خوشی ہوگی؟ میرا خیال ہے جب تک آپ اس کو دیکھتے رہیں گے آپ شرمندگی کے مارے امبیرسڈ ہوں گے۔ تو یہ ہے لیکنگ بکٹ، بی اویئر آف دی لیکنگ بکٹ۔ قیامت کے دن ہمارے وہ اعمال جو ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیے، اپنے لیے کیے، یا کہہ لیجئے کہ غلط طریقے سے کیے، ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ آپ کسی کو پارسل بھیجیں بڑا قیمتی تحفہ لے کر یا کچھ بھی، ایک دن ہوا نہیں ملا، دوسرے دن ہوا نہیں ملا، پوچھیں، یہ کرے وہ کرے، ٹریک کرے، بعد میں بات کیا نکلی کہ ایڈریس غلط ڈالا تھا، اور جس ایڈریس پہ ڈالا تھا وہ پہنچ گیا ادھر، وہ ختم، آپ کو نہیں ملا، اس کو نہیں ملا۔ ایڈریس غلط ہونا نیت غلط ہونے سے جڑی ہے، نیت غلط ہونے سے جڑی ہے، سمجھیے۔ جو اللہ کے لیے کام نہیں ہے نا، میں اس وقت آپ کو ایک چھوٹی سی ٹاک دے رہی ہوں، آپ کو لگ رہا ہوگا میں قرآن پڑھا رہی ہوں، میں آپ کو اتنی مشکل عربی گرامر بتا رہی ہوں بیچ میں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہائے ہائے ان کو پتہ نہیں کتنا آتا ہے، یا جو بھی آپ سوچ رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو کیا پتا میں کس لیے پڑھا رہی ہوں؟ آپ میں سے کس کو میری آواز یا میرے پڑھانے یا میری اس چھوٹی سی کوشش سے لگ رہا ہے کہ یہ میری کوشش اللہ کے لیے؟ صرف اس کو لگے گا جو میری اس درد کو محسوس کرے گا، کہ میں آپ سے کوئی رسمی کلامی درس نہیں کر رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں، میرا اس وقت دل جس طرح کوئی پوچھے نا تو میں کہتی ہوں میری اتنی پیاری بہنیں ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ہی نہ ہو جائے۔ اور خاص طور پہ پھر ہم جب نیکیوں والی بات کرتے ہیں نا، دیکھیے میرا بھی تعارف ایک ٹیچر کا ہے، آپ ایک اسٹوڈنٹ بنا لیں اپنے آپ کو، علم سے محبت والے رکھ لیں، یہ ہال، یہ مسجد، اہتمام، محنت، ہر ایک کا رول ہے نا، کوشش ہے نا۔ سوچئے کل قیامت کے دن اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہو کٹہرے میں، باقیوں سب کو چلے جاؤ۔ جب آپ کی میری نسبت قرآن کی ہو جائے، جب لوگ آپ کو مجھے دین کے ساتھ جاننے لگیں، تو اپنی زبان کا، اپنی آنکھ کا، کان کا، ہر چیز کا استعمال سوچ کے کریے۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ قرآن پڑھنے والا اپنا نہیں رہتا، یہ ایک پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے۔ اگر دین والا ذرا سی کوئی بات کرے گا نا، جو کہ سب کرتے ہیں، مثال دیتی ہوں، کسی محفل میں جائیں نا اور سارے بیٹھے ہیں غیبتیں کرنے، خوشگپیوں کے نام پہ، کوئی قرآن پڑھنے پڑھانے والا کرے نا تو لوگ کہیں گے وہ قرآن پڑھاتی ہیں، غیبت کری تھی۔ وہ آپ نے دیکھے ان کے اسکارف میں سے ایک بال دکھ رہا تھا، وہ دیکھے داڑھی رکھ کے میاں صاحب جھوٹ بولتے ہیں، وہ دیکھے مولوی صاحب کو، ویسے تو بڑے مولوی صاحب ہیں، وہ ٹیسلا میں گھومتے ہیں، دین دار کے لفظ کے ساتھ دوسروں کا نام لگتا ہے۔ یہ ایک آنر بھی ہے اور یہ احتیاط بھی ہے۔ امام بخاری کا واقعہ میں 20 بار سنا چکی ہوں۔ ایک موقع پہ جب وہ کسی کشتی میں سوار تھے، طویل سفر ہوتے تھے، زیادہ راہ ساتھ لیا جاتا تھا، ساتھ دوسرا بیٹھا تھا، بات چیت میں اس بندے کو بتا دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفی ہے۔ وہ بندہ جو سن رہا تھا نا، اس کی نیت بگڑ گئی، تھوڑا سا کشتی آگے گئی تو ایک دم وہ اٹھا اور شور مچا دیا، لوگوں میری 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، گم گئی، مل نہیں رہی، مل نہیں رہی۔ وہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ کدھر جانی ہے تو ادھر ہی ہے نا، سب کی تلاشی لے لیتے ہیں، ہوگی تو مل جائے گی۔ اس کی چال کیا تھی کہ جب امام بخاری کے پاس سے نکلے گی تو لوگ نہیں مانیں گے نا کہ امام بخاری کی ہے، اس کی ہے تو مجھے مل جائے گی۔ تلاشی شروع ہو گئی، ساری کشتی چھاند ماری، نہ اشرفی نہ اشرفی کا بچہ۔ لوگوں نے کہا بیٹھ جاؤ آرام سے، تو لایا ہی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، چپ ہو گئے، بات کیا کرتے، اور وقت گزر گیا، کشتی پار لگ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص امام بخاری کو کہیں مل گیا، پھر کہنے لگا ایک بات تو بتائیں، جب آپ کے پاس اشرفیاں نہیں تھی تو آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اور پھر ٹھیک ہے کہ میرے پہ شیطان آ گیا، میرے بھی دماغ میں یہ بات آ گئی، وہ ہو گئی، لیکن آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ اب اگلی بات جو سارے قرآن والے سنیں، میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوں، ہم سب سنیں۔ امام بخاری نے کہا میرے پاس اشرفیاں تھی، کہا پھر تلاشی میں نکلی کیوں نہیں؟
کہنے لگے جب میں نے دیکھا نا کہ تیرے اوپر شیطان سوار ہو گیا، اب میں لاکھ یقین دلاؤں گا نا کہ یہ میری ہیں، لیکن کشتی والے لوگ نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے میں نے تیری چرائی ہیں، اور میں حدیث لیتا ہوں، میں نبی کی حدیث لیتا ہوں، میں علم سے جڑا ہوا ہوں، اگر آج میرے دامن پہ اس چوری کا الزام لگ گیا، کل مجھ سے کون لے گا؟ کہتے پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے چپکے سے وہ اشرمیاں پکڑ کے پانی میں پھینک دی۔ That is be aware of the leaking bucket۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت 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 کریٹیکل مقام ہوتا ہے۔ اس چھت کے اوپر ایک تلوار لٹکی ہوتی ہے، اگر دیندار نرمی سے بات کرے گا نا تو لوگوں کو دین نرم لگے گا، دیندار سختی سے بات کرے گا تو لوگوں کو دین سخت لگے گا، دیندار لوگوں کے ساتھ بد تہذیبی سے بات کرے گا نا تو لوگوں کو دین بد تہذیب لگے گا، دین کا کام خوبصورتی سے کریں گے نا تو لوگوں کو دین خوبصورت لگے گا، اور دین کا کام پھوڑ پنے اور بھونڈے پن سے کریں گے نا تو دین ایسا لگے گا۔ تو آپ سب کو میں ایک ریکویسٹ کروں گی، نہ دین کو بدنام کریں، نہ اپنے اداروں کو بدنام کریں، نہ اپنے استادوں کو بدنام کریں، کیونکہ یہ لیکنگ بکٹ ہوگا۔ کل لوگ آپ پہ انگلیاں رکھیں گے، وہ فلاں قرآن پڑھتی تھی، ہم نے قرآن کے نام پہ یہ کام کیا تھا، وہ اس کی بیٹی دیکھا کیا پہنتی۔ لوگ تو آپ کے میاں صاحب کو بھی حافظ اور عالم دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کے بچوں کے بھی ایک ایک حال حلیے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ قرآن پڑھاتی ہیں، دیکھیں ان کے بچے، یہ دیکھیں ان کے، اور جس کا بس چلے وہ آپ کو تانے میں نے بھی دے دے گا۔ پچھلے 2 ویک پہلے ہم کہیں تھے تو وہاں کوئی معاملہ تھا، اور جو جملہ میرے دل کو چیر کے رہ گیا وہ کیا تھا کہ میں نے دین کے نام پہ یہ رشتہ کیا تھا۔ کسی کلاس میں 2 لوگ آتے تھے، ایک کی بیٹی تھی ایک کا بیٹا تھا، رشتہ جوڑ دیا، شادی ہو گئی۔ پھر وہ جو بعد میں پتہ چلا نا، وہ پہلے پتہ چل جاتا تو رشتہ نہیں ہونا تھا، لیکن پتہ لگ جاتا تو کم از کم دین بدنام نہیں ہونا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حافظ سمجھ کے لڑکے کو بیٹی دی تھی، بعد میں وہ گے نکلا۔ واللہ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کچھ عرصہ پہلے، کسی اور ملک کی بات ہے۔ ہم نے تو عالم سمجھ کے دیا پر وہ تو بی بی کمار تھا۔ مت اپنے اوپر کوئی فخر کرے، میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں۔ لوگ آپ کو عزت دینے لگ جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ عزت دار ہیں، اللہ آزما رہا ہے آپ کو، مجھے عزت دے کے۔ یقین کریں ہر وقت دل اور ٹرپس کے دوران جیسے یہ اب چل رہا ہے، میں آپ کو اپنا دل نہیں کھول کے دکھا سکتے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتی، میرا دل اندر سے جیسے وہ میرینیٹڈ بون لیس میٹ نہیں ہوتا کہ دل شکر تشکر کے جذبے سے کہ اگر میرے پاس چوائس ہو نا، اور اگر اس طرح کہ اب دیکھیے ایک کال آج دی، آپ کتنے لوگ ادھر بیٹھے ہیں آپ خود دیکھ لیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ 1 2 2.5 گھنٹے کا پروگرام اور اتنے لوگوں کو فائدہ دے جاؤں، کل اٹھتی ہوں تو دوسری جگہ چلی جاتی ہوں، اور کل جانا ہے آپ کو پتا ہے کل کینٹن مسجد میں درس ہے، میں وہاں جاتی ہوں، آپ سے بھی زیادہ شوق رکھنے والے مجھے پتا ہے ادھر تیار کھڑے ہیں، مجھے ایک ٹیچر ہونے کے ناطے مجھے کیا چاہیے؟ میں تو اپنی پوری زندگی یہ 2 جوڑے اور اپنے 2 ہینڈ کیری آن اور بیگوں کے ساتھ گزار دوں، مجھے اور کیا چاہیے؟ نہ مجھے کوئی فکر، نہ لینے کی، نہ دینے کی، نہ گھر بنانے کی، نہ کچھ کی۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کدھر رہتے ہیں، آپ کا گھر کدھر ہے؟ میں کہتی ہوں ایئرپورٹ، گاڑیاں، ہمیں تو اچھا لگتا ہے، ہمارے لیے کوئی نہیں، لیکن جو اسٹیبلٹی کے ساتھ جو ایک انسانوں کی فصل تیار ہوتی ہے، وہ جگہ جہاں سے پھر ہمارے بعد دین کا کام ہوگا، اس کے لیے خون جلانا پڑتا ہے، خون جلانا پڑتا ہے۔ آپ اپنے دین کے کام کو خود محسوس کریں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ میرے کان پک گئے ہیں جس جگہ سے ہم گزرے ہیں، جس ملک سے گزرے ہیں کرونا سے لے کے آج تک، کان پک گئے ہیں میرے کہ کرونا کے بعد دنیا میں جو چینجز آ گئی ہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے کہیں۔ واللہ میں آج سوچ رہی تھی 8 10 12 20 لوگ ہوں گے، 25 ہوں گے، کیونکہ لوگ کمفرٹ زون کے عادی ہو گئے ہیں۔ تو اگر اللہ آپ کو لے آیا تو آج کے اس درس کو اپنے لیے ایک فوڈ فار دی سول سوچئے کہ میرا کوئی عمل
مجھے بدنام نہ کر جائے، مجھے اللہ کے ہاں گناہگار نہ کر دے، کیونکہ ہم سب کی زندگی میں کچھ چیزیں ہیں۔ اب صرف سوچ بیدار کرنے کے لیے آپ کو میں کچھ شیئرنگز ہیں پڑھ کے سنا دیتی ہوں جو آپ تک بھی پہنچی ہوں گی، کہ کیسے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، نیکیاں کیسے ضائع ہو رہی ہیں۔ آپ عبایا اور حجاب پہنتی ہیں لیکن پرفیوم بھی لگاتی ہیں، اٹس اے لیکنگ بکٹ۔ میں اس پہ اپنے کمنٹ نہیں دینا چاہتی، آپ میں سے اگر کسی کا عمل ہے تو نصیحت لے لیجئے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ کچھ چیزوں سے کچھ چیزیں ریپیل ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں پیچھے ہوتی ہیں۔ پتہ ہے جب دین کی روح نہیں ہوتی نا، کسی نے مجھے اس دن کہا کہ یہ کون سا حجاب ہے، میں نے کہا کیا بات، کس کی بات کر رہی ہیں؟ شادی تھی کوئی، لڑکی تک حجابی تھی لیکن جسم کا ایک ایک انگ دکھ رہا تھا، ایون زیور بھی جو اس طرح پہناتے ہیں، اور وہ جو حجاب بھی، وہ ایک اور پورٹریٹ قسم کا فیس بن جاتا ہے نا، خوبصورتی آتی ہے، جیسے فریم کے اندر تصویر لگتی ہے نا تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے نا، بالکل اسی طرح دلہن کے چہرے پہ نقاب حجاب ڈال دیتے ہیں، یعنی اچھا سٹائل سے بندے بھی دکھ رہے ہیں، گلا بھی دکھ رہا ہے، اور نیچے پوری پاؤں تک اس کی بیوٹی ہے، اور پھر مرد عورتوں میں سے گزر رہی ہے۔ اس سے تو بہت بہتر ہے، میں اکثر کہتی ہوں یہ حجاب کی عورتوں میں کیا ضرورت ہے، نہ پہنے، آپ آج بھی ابھی بھی اس وقت اتار کے رکھ دیں، میں بھی اتار دوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بھی اتار دیں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں ابھی حجاب پہ موتی لگا لوں، ستارے لگا لوں، چمکیاں لگا لوں، ٹوینکل ٹوینکل، کیونکہ میں شادی پہ جا رہی ہوں نا، تو مجھے ایسے حجاب سے کیا ملے گا، نہیں سمجھ، یعنی بے شعوری کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا اس میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو ہم سب اپنے لیے سوچیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے داڑھی تو رکھ لی مگر نظریں نہیں جھکائیں تو نیکی ضائع، پٹر پٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں آنکھیں کھول کھول کر۔ واللہ ہی میں کسی کی اچھائی یا برائی نہیں کرنے لگی، ناروے میں وہ کام ہے جو میرا لے ون آف دا بگ تھنگ جو میں کو مس کرتی ہوں نا وہاں سے آنے کے بعد، وہ واک ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں زمین نہیں ہے یا وہاں یہاں نہیں، لیکن کلچر نہیں ہے واک کا، امریکہ میں تو بالکل ہی نہیں ہے، 5 منٹ دور بھی جاتے ہیں تو گاڑی پہ جاتے ہیں، 15 منٹ انتظار کرتے ہیں گاڑی آ جائے پھر جائیں گے۔ آپ کرتے ہوں گے تو مجھے بھی لے چلیے، کم لوگ کرتے ہیں، جتنے لوگ اتنی گاڑیاں ہیں۔ اب آپ سوچئے واک کے دوران جو میں چیز فیل کرتی ہوں، وہاں ایک ہی ٹریکس ہوتے ہیں نا، بڑے چوڑے چوڑے ٹریک، کوئی نارویجین بوڑھا جوان یا بچہ آپ کے پاس سے گزر جاتا ہے، یقین کریں کہ اس کی نظریں ایسے جھکی ہوتی ہیں جیسے یغض من ابصارہم، کیا مجال کو آنکھ کھولے۔ اور کوئی ہمارے پاکستانی دیسی لوگ، آپ پاکستان جائیں نا، مجھے جس چیز سے گھبراہٹ ہوتی ہے نا، وہ آپ کسی جگہ جا کے گاڑی رکنے سے لے کر گاڑی سے نکل کر اندر جانے تک وہ ڈرائیوروں کی، مالی باباؤں کی، اور سڑک کے ارد گرد کھڑے مردوں لڑکوں کی نظریں گوارا نہیں ہوتی۔ ہمیں آج تک 70 سال سے اوپر ہو گیا، کسی نے نہیں سکھایا یغض من ابصارہم، یقین کریں۔ تو کیا یہ ہماری نظروں کی حفاظت کرنا ضروری نہیں ہے؟ ضرورت اس بات کی کہ مائیں سے آپ اپنے بچوں کو، ماشاءاللہ آپ کے نواسے پوتے یا آپ کے بچے 7-8 سال کی عمر سے اوپر جا رہے ہیں نا، تو آپ ان کو سکھائیں بیٹا نظریں نیچے رکھتے ہیں، گھر میں بہن ہے، ماں ہے، ماں کو بھی دیکھتے ہوئے کہا نیچے نظریں رکھے، گھر میں نظریں نیچے ہو جائیں گی نا تو باہر بھی نیچے رہیں گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں طریقے سے بھی سکھائی جا سکتی ہیں۔ پھر ایک اور چیز کیا ہے، آپ کیا لکھا بھائی ادھر، مجھے تو خود نہیں دکھ رہا، آپ پڑھ دیں ذرا، میں بلکہ اچھا آپ پڑھیں تو میں بولتی ہوں۔ ساری نمازیں وقت پر ادا تو کرتی ہیں لیکن پرہیزگاری نہیں۔ یعنی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نہیں ہے۔ آج ہمیں منہ سے بول کے بتانا پڑتا ہے کہ میں 5 وقت کی نماز ویسے پڑھتی ہوں، آپ میرے حال حلیے پہ نہ جائیں۔ ایک سسٹر تھی لاڈ میں، اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ میں بتا دوں میں نمازیں پوری پڑھتی ہوں، بلکہ کہتے ہیں ذرا بیٹھو میں جلدی سے نماز پڑھ کے آ جاؤں تاکہ پھر بیٹھ کے آرام سے باتیں کریں گے۔ ہاں، تو نمازیں تو وقت پہ ادا کی لیکن پرہیزگاری نہیں، تو دس از اے لیکنگ بکٹ۔
اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ شعور نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، جو کام بچپن سے ہم نے کیا ہوتا ہے نا، ہمیں وہ کرنا آسان لگتا ہے، اور جو نہیں کیا ہوتا وہ ہمیں کرنا مشکل لگتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے لوگوں کے ساتھ تو بہت مہربان ہے، ماشاء اللہ، نرم گو ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ کیا کرتے ہیں بتائیے نا. لوگوں کے ساتھ تو آپ بہت مہربان ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ہے؟ ذرا سنا دیں، آپ ساری پڑھیں، بلکہ میں تو چاہ بھی رہی ہوں کہ آپ ہی پڑھیں. سنائیے. لوگوں کے ساتھ تو آپ بہت مہربان اور نرم گو ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ سختی برتتے ہیں. نیکی ضائع. یہ جو بات ہے نا کہ ڈنڈے کے بغیر حفظ نہیں ہوتا. میں گھر میں آتا ہوں سب کچھ سانپ سونگ جاتا ہے. یہ کوئی دینداری ہے؟ پڑھیے پروفٹ ایٹ ہوم، کتنے جولی تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کرتے تھے. اسی طرح آپ غریبوں کو بہت صدقہ تو دے دیتے ہیں. میں اپنی طرف سے کہوں گی مگر اپنے گھر کی ماسی کی ایک چھٹی پہ پیسے کاٹ لیتے ہیں. جی، صدقہ تو دیتے ہیں مگر ان کو ذلیل اور دکھی بھی کرتے ہیں. اور اللہ رحم کرے اگر کسی دن وہ بیچاری آپ سے کچھ ایڈوانس لے گئی اور اسے اگلے دن چھٹی کر لی تو آپ نے کہنا بھاگ گئی. نمک حرام. اکثر دیکھیے کہ دو چیزوں پہ پاکستانی خواتین کو، انڈیا کا مجھے نہیں پتا، اور وہ جتنی سویٹ سسٹرز ہوتی ہیں مجھے نہیں لگتا وہ ایسا کرتی ہوں گی، لیکن میں اپنے سے خود ہی معذرت کرتے ہوئے ہمارے پاکستانی کلچر میں اکثر خواتین کی صبح ماسی کی غیبت سے ہوتی ہے. آئی نہیں، بیٹھ گئی، کوئی نہیں کرنا، کل ہی پیسے لے کے گئی ہے، اور جی اور وہ. اللہ ہمیں ہدایت دے. آگے ہے، آپ رات کو تہجد میں قیام کرتے، روزے رکھتے اور روزانہ قرآن پڑھتے ہیں نا. اور قرآن کس بات پہ زور دیتا ہے؟ اولو الارحام، صلی الارحام، رشتوں کو جوڑنا. ہم اللہ کے حقوق دے رہے ہیں، قیام کر رہے، روزے رکھ رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن ہم نہیں کرتے. تو کیا نہیں کرتے؟ صلہ رحمی نہیں کرتے. صلہ رحمی کیسے نہیں کرتے؟ یہ کچھ نہ کچھ ادھر سے ہے جی. یعنی آپ مہمانوں کی بہت عزت اور تکریم کرتے ہیں، مگر ان کے جانے کے بعد ان کی غیبت اور ان کی کمیوں کوتاہیوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ تو ہر دعوت کے بعد ہوتا ہے، آؤ ذرا بیٹھو سناؤ پھر. اللہ کی بنا شادیوں سے ہو کے جا کر لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے رات کو تہجد میں قیام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور روزانہ قرآن پڑھتے ہیں مگر قطع رحمی کرتے ہیں. آپ صبر کے ساتھ روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں مگر گالی گلوچ، بے حرمتی اور لعن طعن کرتے ہیں. یہ تو ہم سب کے لیے اپنے اندر سے سوچنے کی بات ہے. آپ دوسروں کی مدد اور فلاحی کام اللہ کی عظمت کے لیے نہیں بلکہ لوگوں سے فائدے پانے کی خاطر کرتے ہیں اگر تو نیکی ضائع. یعنی ہم سب کے لیے ضروری نہیں کہ ہر بات فٹ ہوتی ہو، لیکن جو کچھ بھی ہوتی ہے اس کو سوچیں. آپ ہر روز نماز پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے اور ہر سال حج پہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ناجائز تعلقات اور نفس کی خواہشات میں بھی پڑھتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں، میرے میاں صاحب بہت نیک ہے بس نماز نہیں پڑھتے. اچھا فلاں بہت نیک ہے بس ان کے کسی سے تعلقات ہیں. دیکھیے یہ جو ادھوری پکچر ہے نا اس وقت اسلام کی ہمارے پاس، وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم اپنی زندگیوں میں اگر اس کو تھوڑا سا واچ آؤٹ کریں، اور اس کا سمپل طریقہ ہے کہ ہمیں اللہ کی مرضی کو جاننا ہے. آپ منافقانہ باتیں کرتے ہیں، آپ دوسروں کی اداسی اور آنسوؤں میں خوشی پاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ نیکی ضائع ہو گئی. آپ نصیحت آمیز باتیں پوسٹ کرتے ہیں اور فیس بک اور انسٹاگرام پر آپ کے ہزاروں پیروکار یعنی فالورز ہیں، مگر آپ یہ سب شہرت کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر نہیں کرتے تو نیکی ضائع. اب جو کرتا ہے اس کو اس کی فکر ہونی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ ایک آئینہ ہے، یہ صرف چند باتیں، ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں
آپ ایک خوبصورت پوسٹ پڑھ کر بھی اس سے فائدہ نہیں لیتے، فائدہ بھی لیتے ہیں مگر جان بوجھ کر دوسروں کو نہیں بھیجتے، کیونکہ وہ آپ کے چینل سے نہیں آئی ہوتی نا، وہ آپ کے پلیٹ فارم سے نہیں آئی ہوتی نا۔ تو اس سے بھی ذرا سوچئے کہ ایک مومن کس طریقے سے اپنی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے اور کیا اس کا حال ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے لیک ہونے والی بالٹی سے ہوشیار رہیے جو ہمارے نیک اعمال کو گراتی ہے اور ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر، اس کا ایک مصرع سنا دیتی ہوں: قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کیا ہے یہ جملہ؟ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کی ٹوٹی لیک کر رہی ہے تو آپ علاج کریں گے، نیچے آپ ایک ڈبہ رکھتے ہیں، آپ 1 گھنٹے بعد جاتے ہیں وہ بھرا ہوتا ہے، پوری رات میں بالٹی پوری ضائع ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں سنیں روز کا اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے، گرم پانی ضائع ہو رہا ہے، آپ فوراً اگلے دن کسی کو بلائیں گے، ٹھیک ٹھاک کر لیں گے تاکہ نقصان نہ ہو۔ اگر آپ کو احساس ہی نہ ہو کہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ کبھی نہیں کریں گے۔ اس وقت ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ وی ڈونٹ نو دیٹ وی ڈونٹ نو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دے نو دیٹ دے ڈونٹ نو، وہ جانتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تو وہ سیکھ لیں گے نا، علم لے لیں گے۔ کچھ لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ نہیں جانتے، وہ کیسے سیکھیں گے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اوپر چیک رکھیں اور ان چیزوں کو دیکھیں۔ تو لہٰذا اپنے تمام نیک اعمال کو سراہوں والی باسکٹ میں نہیں ڈالنا۔ کوئی قیمتی چیز انسان کبھی بھی ایسے نہیں ڈالتا، آپ اس کو بھرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں مگر سراہوں کی وجہ سے یہ خالی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی دے اور ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے بھی بچائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا علاج کریں۔ کیا علاج ہے اس سارے عمل سے بچنے کا؟ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں، اور اس کا علاج قرآن میں ہے۔ آپ میں سے جو ساتھی کوئی ایسا ہے جو نور القرآن پلیٹ فارم کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے، اس کو نہیں پتا، وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، آپ کو آگے ہم کیا دے رہے ہیں، یا چلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے اگلا لیکچر کیا ہے، کہاں ہے؟ الحمدللہ، پھر آپ کی خاطر سب کا فائدہ ہو جائے گا۔ دیکھیے کہ الحمدللہ آج کا ہمارا لیکچر اس سیریز کا حصہ تھا جو بینر آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ یہ ہمارا مین ویب سائٹ کے اوپر وہ پیج ہے جس سے آپ اگلے بھی پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، nurulquran.com۔ آپ کھولیں گے، نور کے لفظ کو یو سے لکھیں گے، NURUL، ٹھیک ہے، لفظ ڈبل او نہیں لگنا، باقی اسپیلنگ وہی ہیں جو ہم سب لکھتے ہیں الحمدللہ، کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی ڈیش نہیں ہے، کوئی کیپس لاک نہیں ہے، nurulquran.com۔ ادھر آج کچھ کارڈ چھوٹے آپ کے لیے لے کے آئے تھے، وہ جو ٹرانسپیرنٹ باکس میں رکھے ہیں نا، ان میں سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ایک ایک چیز، ایک ایک سب کچھ جو کچھ ادھر آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ بک بھی، یہ کیلنڈر بھی دیجیے گا، ایک چیز، ہر طرح کی ایک چیز مجھے دے دیں، آئی کین شو دیم، اوکے۔ اور مجھے ادھر وہ چیزیں نہیں دکھ رہی جو QR کوڈز ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا وقت اس لیے ہے، ہمارے پاس ابھی وقت بہت ہے لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ گھلے ملے، بس ایک دے دیجیے، اور وہ پیچھے جو پیپرز ہیں نا ان میں سے کوئی لائیے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ لفافہ کھولا ہے کہ نہیں کھولا، اسی کالے بیگ کے اوپر والے حصے میں زپ کے اندر پورا ایک پورشن ہوا ہے، دیکھیں اب سارے سن رہے ہیں، یہ ہماری باتیں نیٹ سے بھی جا رہی ہیں، سارے سن رہے ہیں۔ بلیک بیگ کدھر ہے جس میں ساؤنڈ سسٹم آیا تھا، اس کے اندر ہے یہ سب کچھ، اور یہ بک بھی دیجیے۔ جی سسٹرز، یہ کارڈ آپ سب لے جائیں، ایک ایک گھر ایک لے جائیں، زیادہ لے جائیں، پھر اس کی تصویر کھینچ کر اپنے پاس بھی رکھ لیں اور جہاں بھی کو ملے اس کو دے دیں۔ اس پہ مین ویب سائٹ بھی لکھی ہوئی ہے nurulquran.com، ٹھیک ہے، یہ کہہ لیجیے وزٹنگ کارڈ ہے، اپنے پاس پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر یہ پیج ہمارا اس وقت کھلا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھنا چاہیں ذرا کھول کے، اگر ریئل ویب سائٹ بھی کوئی دکھا سکے ایڈمن آپ میں تو دکھا دیں۔ تو کل کا لیکچر ہمارا الحمدللہ آپ ہی کے اس اسٹیٹ اور سٹی سے کینٹن مسجد میں ہے، 11 بجے سے ایک ہے، 11 سے 1 ہے، کوئی آیا ہوا ہے ادھر سے کینٹن سے؟ آپ لوگ آئے ہوئے الحمدللہ، جو ہمارے ساتھ مل کے جانا چاہیں تو بسم اللہ، لیکن کل وہاں لیکچر، اور کل کا ہمارا ٹاپک کیا ہے کسی کو پتا؟ کچھ نہیں پتا؟ آپ کے لیے باہر ایک بینر بھی رکھا ہے سسٹر، سنیے ایک منٹ،
گھبرائے بغیر اس کو آرام سے کھولیے. جی یہ والا لائیے. یہ دور آپ نے ابراہیم کی تلاش میں ہر طرح کا ایک چیز نکالا ہے. آپ ادھر بیٹھیے. جی یہ جہاں صنم کا کیا ہے، یہ جہاں صنم قدا، چاروں طرف بت ہے، اور یہ دنیا ابراہیم کا انتظار کرے. بہت اسپرچل ٹاپک ہے. کل ہم پڑھیں گے کہ آج یہ دنیا کیسے ابراہیم کی تلاش کر رہی ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، کل یہ ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد آپ اسی میں سے کھول کر دیکھتے جائیں گے. نیکسٹ لیکچر ہمارا ڈبلن کولمبس اوہایو میں ہے، جو وہ بھی 11 سے 1 ہی ہے. اوہایو کی اسٹیٹ میں ہم نکل چکے ہوں گے انشاءاللہ، زندگی رہے گی تو اس کا بھی ٹاپک آپ کو اس ویب سائٹ پہ مل جائے گا اللہ کے حکم سے. اس کے بعد نیکسٹ تھنگ کیا ہے کہ اس سے آگے پھر اللہ کے حکم سے ہم لوگ انشاءاللہ نیشویل میں جائیں گے، وہاں بھی لیکچر ہے. نیکسٹ سٹاپ جو ہے وہ میمفس میں ہے، ٹینیسی میں، اور اس کے بعد پھر اٹلانٹا کے لیکچرز شروع ہو جائیں گے. یہ تو ہے اس پیج کے ساتھ آپ کا تعلق اور تعارف. اس کے بعد نیکسٹ چیز جو ہمارے سب کے لیے پورے سال کا بیج بنتی ہے دلوں میں ایمان ڈالنے کے لیے، وہ ہے جی دورہ قرآن. میں صرف اپنے انٹرسٹ اور اپنے شوق کے لیے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ میں سے کبھی کسی نے نور القرآن کے پلیٹ فارم سے کوئی دورہ قرآن سنا یا اٹینڈ کیا تو ہینڈ ریز کرے. اور بھی ایک بلو کلر کا ہے، یہ کچھ نہیں ہے جی. کھڑے کیا، سوری ہاتھ تو کھڑے ہیں پر جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ ابھی بہت ساروں کو سننے کے. کبھی کوئی دورہ قرآن نہیں سنا آپ نے نور قرآن کا؟ کسی کو پتہ ہے سٹائل سنتے جی؟ چلے بیٹھ جائیے آپ، میں بعد میں دکھا دوں گی، نو ایشوز. یہ دیکھیے اسکرین پہ سسٹرز آپ کے پاس ایک کیو آر کوڈ دکھا ہوا ہے. ایسے ہی کیو آر کوڈ یہ آپ لوگوں کے لیے پرنٹڈ فارم میں ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ ادھر لگا دیں گے. ہال کافی بڑا ہے، باہر بھی ہے ادھر بھی ہے. آپ لوگ بعد میں کیا کریں گے، یہ مڈل والا کیو آر کوڈ اپنا فون اس کا کیمرہ کھولیے اور اس کی طرف اس کے قریب کریں گے تھوڑا سا، تو آپ کسی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے. ہے نا کھل جا سمسم؟ جادو تو نہیں کہتی، لیکن پہلے تو گھنٹوں لگتے تھے ہمیں فون نمبر لینے، ایڈریس سمجھانے میں. اب یہ بس یہ زائچے تعویذ جس کو آج کل پیار سے کیو آر کوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بس آپ کو کچھ نہیں یاد، کوئی میموری پہ بوجھ نہ ڈالیں، نہ نمبر یاد کریں نہ نام یاد کریں، کیو آر کوڈ پہ آ جائیں گے. یہ سمپل ہے، یہ آپ سب کر لیں باری باری، آپ کو بعد میں موقع دیں گے نا. تو اس کے بعد آپ کا کام کافی ختم ہو جائے گا. اسی گروپ میں بعد میں ساری انفارمیشنز بھی آئیں گی، اس میں دورہ قرآن کی آڈیوز بھی آئیں گی. فی الحال اس میں تزکیہ کے چھوٹے چھوٹے سیشنز بھی آتے ہیں. اور اگر آپ اس میں بعد میں دوسروں بھی اپنے ساتھیوں کو ایڈ کرنا چاہیں تو وہ طریقہ بھی وہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو بتا دیں گے. پھر اس پیپر پہ یہ جو دوسرا ہے، یہ والا ریڈ جس پہ لکھا ہے، یہ مڈل کے بعد ریڈ سائڈ ہے نا، یہ ہے یہ والا کوڈ جو آپ کو اس وقت اسکرین پہ براؤن سا دکھ رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس سال کا جو نیا دورہ قرآن 24 ہے، آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ لائیو، آپ اس کی یعنی ریکوائرمنٹ نہیں ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنے کی ضرورت، یہ سب جگہ جانے ہیں. اس کو لوگ کر لیں گے، ادھر اس مسجد کے بھی نوٹس بورڈز پہ لگوا دیں گے، آج یہاں بھی ادھر کروا دیں. ان کے ہاتھوں میں دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو طے کر کرا کے بیگوں میں رکھ لیں گے. ہاتھوں میں دینے والی چیز نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا جی، اس کے بعد یہ والا آپ ہمارے اس سال کی ڈی کیو لسٹ میں آپ کو خود اپنا نام نمبر لکھنا پڑے گا. فارم کھلے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس سال کی انفارمیشنز ملیں گی. اگر آپ اس کو سنجیدگی کے ساتھ ایک سرٹیفیکیشن کے لیے کرنا چاہیں گے تو وہ ساری انفارمیشن ہوگی. آئی ڈونٹ نو ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ ہے نہیں، ورنہ ہمارا ویب پہ یہ پیج آ چکا ہے. ویب سائٹ جب کھولیں گے تو آپ کو دورہ قرآن کا ایک بینر دکھے گا، جا کے کلک کریں گے تو آپ اس پہ پہنچ جائیں گے. ایک آخری چیز جس کے لیے ماشاءاللہ یہ ہمارے پاس ایک فارم بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ ادھر آپ کے شہر میں مل کر بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں، اذان سنتے ہیں.
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला अल्लाहु अकबर अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति तामति वस्सलातिल काइमाति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीलत वबस मकाम महमूदन। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर्स, जी आपके सामने एक फ्लायर है। ये हमारे इस साल के रमज़ान प्रोग्राम का प्रेप सेमेस्टर है, जिसमें हम आपको रमज़ान से एक हफ्ता पहले ज़हनी तौर पे तैयार करने की कोशिश करते हैं कि रमज़ान आने वाला है। ठीक है, इसका नाम ज़ादुल खैर होता है, इसकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। इधर से ही जब से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, आपके पास इधर ही आपके शहर में ये जगह है, उसका एड्रेस है, ये आप लोग डिस्ट्रीब्यूट बाद में कर भी सकते हैं। और जिसको एक भी पेपर मिले, इसको एक अमानत समझ के रखिए, तस्वीर खींच लें, दूसरों को दें, किसी जगह लगा दें। तो ये जो मस्जिद है रिचर्डसन की, शायद क्या कह रहे थे, जामिया मस्जिद ऑफ, ये आप सिस्टर्स इनसे समझ लीजिएगा। ये देखिए, ये ऊपर जो है ना लिखा हुआ, ये इस प्रोग्राम का, ये इसके अंदर है, सुबह 10:30 से लेकर 1 बजे। बस फिर आपको आदत डलेगी, इसी में आगे जाकर इंशाल्लाह फिर हमारा दौरा कुरान होगा। ये है इस साल के दौरा कुरान का फ्लायर, जिसमें हम अल्लाह ताला की मदद से बहुत सारी बातें ऐसी सीखेंगे जिसकी आज के दौर में हमें ज़रूरत है, और आप इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएंगे। कुछ चीज़ें आपको खुद पूछने पे बता दी जाएंगी, आप उससे फ़ायदा उठा लेंगे। बीच में मैंने अपनी एक क्लास का तज़किरा किया था, उसका नाम है लुलु वल मरजान। हर जुमे को 10 बजे से 1 बजे 3 घंटे की वो क्लास होती है, जिसमें आप लोगों को, यानी कह लीजिए कि स्पेशली जो साथी कुरान क्लासेस कंडक्ट करते हैं, खुद पढ़ाते हैं या एडमिन्स हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे इसमें तज़किया, तरबियत, उसमें हम कुरान की सूरतों की इन डेप्थ तफसीर करते हैं। आप उसको लेना चाहें तो वो भी, इसका आपको इधर हमारे पास एक ब्लू कलर का पेपर है, उसके QR कोड को क्लिक करेंगे तो आप उस क्लास में आ जाएंगे। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे, बड़े सुकून से आपने सुना। वो कि आज काफ़ी चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी हेक्टिक रही, लेकिन मैं इसको भी इंजॉय करती हूँ कि बंदे को अपनी औकात समझ आ जाती है, और वो अल्लाह पे नज़र रखनी चाहिए ना। ये बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है, थोड़े से बचे होंगे क्योंकि महीने का आखिर है, मतलब ये कि ट्रिप का आखिर है। ये हमारे कार्ड्स हैं, यानी जैसे कैलेंडर होते हैं ना, टेबल कैलेंडर, आप इसको एज अ बुक भी यूज कर सकते हैं। कार्ड पेपर है, इससे ये है कि आप दुआएं याद करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ सिखाने के लिए, अपने डाइनिंग टेबल पे खोल कर एक दुआ रख दीजिए, आप भी याद करें, पूरा हफ्ता उसको बच्चे भी याद करें। बख्शिश की दुआ है, डिफरेंट डबल कार्ड है, दोनों तरफ है ना। और इसको आप गिफ्ट्स के लिए ले लें अगर हैं, ये मेरे ख्याल इसका कुछ हदिया है, और ये सारा ऑफ कोर्स फिर दोबारा इसी की प्रोपोगेशन में जाता है। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। छोटी सी दुआ करते हैं इस सोच के साथ कि आज का ये दिन, आज का ये लेक्चर हमारे लिए अल्लाह के यहाँ गवाही का जरिया बन जाए,
یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا اللہم الہمنی رشدی وعصمنی من شر نفسی۔ یا اللہ ہم سب کا یہ چھوٹا سا عمل قبول فرما، اس میں میری طرف سے جو کمی کوتاہی رہی مجھے معاف فرما، اور یا اللہ ان سب کو جو ایفرٹ، قربانی، کوشش کرنا اس میں یا اللہ تو نے اس کا موقع دیا وہ ان سے راضی ہو جا، اور ہم سب کے لیے ان محفلوں کو ہمارے دلوں کی تبدیلی کا ذریعہ بننے والا بنا۔ یا اللہ آنے والے اس رمضان کو ہمارے لیے خیر اور یہ محبت کا ذریعہ بنا، ہم اس قرآن کے ذریعے تیرا قرب پا سکیں۔ یا اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما، اور یا اللہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمان جس مشکل سے گزر رہے ہیں ہمیں آج پتہ چل گیا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ہم عبادات کے نام پہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہم اپنے ان اعمال کی حفاظت نہیں کر پاتے جس کے بعد تیری مدد آتی ہے، اور یہی سبق ہم سیکھیں گے اس سال کے دورہ قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان تک زندہ رکھنا، اس رمضان کی بھرپور خیر سمیٹنے والا بنا دینا، اس خیر کے پیغام کو آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم زندگی میں بدلاؤ لائیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو بھی اپنائیں، اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور یا اللہ ان کا جیسا ایمان ہے ہمیں بھی اپنی نسلوں کو ایسا ہی ایمان دے کر دنیا سے جانے والا بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا ڈسپلن کے لیے